بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے، ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ محترم بزرگوں اور دوستو عزیز ساتھیوں، آج کا جو یہ ہمارا پروگرام ہے، جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ نئے سال اور اسلامی تعلیمات، اس عنوان سے ہمارا یہ پروگرام رہے گا، جس میں ہم دوسرے علماء اور مفتیان اکرام کو بھی مدعو کریں گے، جیسے مفتی ایم قاسمی صاحب ہیں، مفتی شاہ جہاں صاحب ہیں، مفتی احمد ارشد صاحب ہیں، مفتی خالد صاحب ہیں، کئی سارے دوسرے ہمارے جو ہے علماء دوست ہیں، مفتیان اکرام ہیں، تو ان کو بھی ہم مدعو کریں گے۔ تو اپنا پروگرام ہم نے یہ شروع کر دیا، انشاءاللہ کچھ ہی وقت میں یہ دیگر ہمارے ساتھی بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ناظرین، آج 30 دسمبر 2021 ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ 2021 جو سال چل رہا ہے، اس کا صرف ایک دن باقی ہے، یہ سال ختم ہو جائے گا اور نیا سال شروع ہو جائے گا۔ تو آج کا جو پروگرام ہے، اس کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ جب نیا سال ہوتا ہے، ہمارے دیار میں بہت ساری بیجا رسمیں، فضولیات، اسراف، بہت سارے گناہ، لہو و لعب، بہت ساری چیزیں شروع ہو گئی ہیں۔ تو ایسے میں ہم کو یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ یہ جو سال ہے یا عیسوی سال ہے، دیکھیں سال دو طرح کے جو ہمارے دیار میں جو کیلنڈر تاریخ جو رائج ہیں، سن جو رائج ہیں، وہ دو طرح کے ہیں، ایک ہجری سال ہے اور ایک عیسوی سال ہے۔ جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک قمری سال ہے، دوسرا شمسی سال ہے۔ ہجری اور عیسوی، قمری اور شمسی۔ قمری کا مطلب چاند کی تاریخ، شمسی کا مطلب سورج کی تاریخ، ہجری کا مطلب ہجرت والی تاریخ یعنی اسلامی کیلنڈر، اور شمسی کا مطلب ہوتا ہے انگریزی کیلنڈر۔ ہمارے دیار میں یہ دو طرح کے کیلنڈر رائج ہیں۔ آج 30 دسمبر ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ شمسی اعتبار سے یعنی انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے آج 30 دسمبر ہے، اور کل کا 31 دسمبر یہ لاسٹ دن ہے، یہ 2021 چلا جائے گا۔ ہماری زندگی میں سے ایک سال اور کم ہو جائے گا، کچھ اور لمحے، کچھ اور گھڑیاں ہماری کم ہو جائیں گی۔ تو ایسے میں نیا سال شروع ہونے والا ہے، ایک سال ختم ہوا، ایک سال چلا گیا، نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح ہمیں اسلام اس سلسلے میں رہنمائی کرتا ہے، کیا ہمیں گائیڈ کرتا ہے؟ تو آج کے اس پروگرام کے اندر وہی ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، کیونکہ آج کل اگر ہم دیکھیں گے تو عوام افراط و تفرید کے اندر مبتلا ہے، یعنی لوگوں میں غیروں کی دیکھا دیکھی اتنی ساری رسمیں اور رواج اور غلط باتیں آج پیدا ہو چکی ہیں کہ جن کو روکنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، سمجھانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو ایسے میں ضروری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، جو اہل علم سمجھدار طبقہ ہے، ان حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ آنے والی نوجوان نسل کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائیں، ان کو بتائیں اسلام کیا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے، اور اس طرح کے مواقع میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، کیا رہبری کرتا ہے، تاکہ اسلام اور غیر اسلام میں فرق رہے، تاکہ مسلم اور غیر مسلم میں امتیاز رہے، تاکہ جو ہمارا ملی اور شخصی تشخص ہے، جو ہماری مذہبی قومی علامتیں ہیں، شناخت ہیں، وہ باقی رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی جنریشن جس کو اسلام اور غیر اسلام میں فرق ہی پتہ نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کرسمس بھی مناتا ہے، وہ عید بھی مناتا ہے، وہ ہولی بھی مناتا ہے، دیوالی بھی مناتا ہے، وہ رمضان بھی مناتا ہے۔ تو آنے والی جو نوجوان نسل ہے، اس کو اسلامی اعتبار سے صحیح رہبری کرنا، رہنمائی کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں دین تو یہ باقی رہنے والا ہے تا قیامت، جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی اسلام تو باقی رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہاں جب قیامت ہی قائم ہو جائے گی تو پھر سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی، دنیا ہی ختم ہو جائے گی، تو اسلام تو باقی رہنے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا اس سلسلے میں کیا یوگدان ہے، کیا قربانی ہے ہماری؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذریعے سے اسلام کی خدمت لے لے، اس کے اندر ہمارا بھی کچھ حصہ لگ جائے، یہ معنی رکھتا ہے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی امیر معاویہ صاحب، بہت بہت آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر. آپ کو خوش. جزاکم اللہ خیر. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، آپ بتائیں کیسے حال چال ہے؟ بس اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے. بہت اچھے سے ہوں، عافیت سے ہوں. میں نے کہا جب تک آپ جڑتے ہیں تو ذرا 2-4 منٹ میں کہتے ہیں نا استقبال یا تمہید، میں نے کہا جب تک کہ تو میرا میں قائم جلدی کر جوائن ہو دیتا گیا ہوں. اس بار. نہیں نہیں، جلدی نہیں ہوئے آپ، بالکل صحیح وقت پر ہوئے ہیں. اچھا، بیچ میں جی جی، ڈسٹرب تو نہیں کر دیا کیونکہ میں نے؟ نہیں نہیں بالکل کوئی ڈسٹرب نہیں ہے. پچھلی بار الحمدللہ آپ صحیح وقت پہ آئے ہیں. پچھلی بار پچھلی آپ نے بار جو آپ لیٹ ہوئے تھے. پچھلی بار آپ نے جو پروگرام رکھا تو میں نے لوگوں کے کمنٹس پڑھے. ماشاءاللہ سب نے یہی کہا کہ نیو ایئر پہ بھی رکھا جائے، اور آپ نے ان کی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جو شروع کیا بہت اچھا کیا. بالکل. تو پچھلی بار کا میری کفارہ گفتگو، ادا کرنے کے لیے میں جلدی آ گیا. جی جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. کفارہ تو آپ کو ہی ادا کرنا ہے، چونکہ پچھلی بار وقت تھوڑا کم ملا تھا اور کافی لیٹ ہو گیا تھا. تو اس لیے میں نے کہا جب تک آپ ہوتے ہیں تب تک کہ میں تمہید باندھ دیتا ہوں، پھر آپ جیسے ہی حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ آپ سے ہی گفتگو کا ہمارے آغاز ہوگا اور ہماری اچھا شروعات ہوگی. جی جی، میں ایک شعر کہتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جو ہیں اس سلسلے میں اسلامی رہنمائی کریں ہمارے عوام کی، ناظرین کی اور لوگوں کی، کہ بھئی نئے سال کے موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے گزارنا چاہیے. تو ایک شعر کہہ کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. جی شاید کچھ ٹیکنیکل ایشو ہے غالباً. بہرحال جو ٹھیک ہے، جب تک کہ مفتی احمد قاسمی صاحب حاضر ہوتے ہیں. جی مفتی صاحب، وہ پتہ نہیں ڈسکنیکٹ ہو گیا کچھ. جی جی کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو میں شعر یہ عرض کر رہا تھا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی. گھڑیال کہتے ہیں گھڑی کو، گھنٹہ جو یہ ٹک ٹک کی سوئی چلتی رہتی ہے نا، اس کو گھڑیال کہتے ہیں. تو غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. تو نیا سال صحیح 21 بات ہے، سال 2021 گزر جائے گا، نیا سال شروع ہو جائے گا، تو سمجھیے صحیح کہ بات، ہماری زندگی میں سے ایک سال اور کم ہو گیا ہے. صحیح بات. تو مفتی صاحب اب آپ میں کی آپ آواز سے، سلو آ رہی ہے. اچھا تو شاید کچھ مسئلہ رہا ہوگا، میں تھوڑا زور سے بول لیتا ہوں. تو ابھی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ اپنے جو ہے واعظ و نصیحت سے اور اس سلسلے میں امت کی رہبری فرمائیں کہ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے ہمیں اس کو سیلیبریٹ کہہ لیں یا گزارنا چاہیے. اچھا، اس سے پہلے جی مفتی صاحب، وہ جو آپ قرات مسابقہ کرا رہے ہیں، تو میں جی جی چاہتا ہوں کہ اس وقت میں بہت سارے حضرات ہیں جو جوائن کیے ہوئے ہیں، تو آپ جی اگر جی اس کے بارے میں شروع پہلے بتا دیں تو مجھے بھی پتہ چل جائے گا، اور لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے گا، اور ایک ایڈورٹائزنگ بھی ہو جائے گا اچھے کام کا. جی جی بالکل بالکل. دیکھیے مفتی صاحب، ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک قرات کا مسابقہ رکھیں، قرات قرآن کا، جس میں مرد حضرات کسی بھی عمر کے ہوں دونوں حصہ لے جی سکتے ہیں. جس میں خواتین یہ ہے کہ پردے میں رہ کر کے کرنی جی ویڈیو ہی ریکارڈنگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آڈیو میں ہو سکتا ہے کوئی کسی کی جو ہے آڈیو بھیج دے. جی جی تو کرنا ویڈیو یہ، تو ویڈیو میں جس میں تقریباً آپ کو کم سے کم 3 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 6 منٹ کے اندر آپ کی قرات ہونی ہے. قرات شروع کرنے سے پہلے آپ کو اپنا تعارف کرانا ہے کہ میرا نام، جیسے میں بولوں میرا نام محمد جی. معمور بدر ہے اور میں فلاں جگہ سے ہوں. ہوں. اب آپ حافظ ہیں، عالم ہیں، قاری ہیں، بتائیں تو بھی آپ کی جی مرضی ہے، نہیں بتائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی تو آپ کو اپنا تعارف اور اس کے بعد میں آپ کو قرات کرنی ہے، جس کی کم سے کم 3 منٹ، زیادہ سے زیادہ 6 منٹ. اور قرات میں ایک آپشن یہ ہے کہ آپ کو اما پارے میں سے قرات نہیں کرنی ہے. اما ہوں. پارا چھوڑ کے بقیہ 29 پاروں میں سے کہیں سے بھی آپ رکوع میں سے، رکوع کے بیچ میں سے کہیں سے بھی آدھا رکوع، آدھا صفحہ، ایک صفحہ، جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ترتیلاً قرات کرنی ہے. جیسے نماز میں پڑھتے ہیں حدرن، ویسے نہیں، بلکہ ترتیلاً جو کھینچ کھینچ کے جو قرات کرتے ہیں، تو وہ قرات آپ کو کرنی ہے. جی اور وہ قرات کی ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ کو ہم کو بھیج دینی ہے. ہم کیا کریں گے، ابھی تک کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ کئی لوگوں کی قرات کی ویڈیو آ چکی ہے، مگر ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگ اس میں جی حصہ لے جی سکیں تو اچھا ہے. تو ان سب کی ویڈیو کو آپس میں ہم اپنا ایڈیٹر کے ذریعے سے، ویڈیو ایڈیٹر میں اس کو پورا جوڑ دیں گے سب کو ساتھ میں. اور پھر ایک لوگوں کو ایک ٹائم بتا دیں گے، جیسے فار ایگزامپل 10 جنوری کو ان سب حضرات کی ویڈیو ہم اپنے چینل پہ لائیو چلائیں گے. مطلب جی جیسے میں اور آپ ابھی لائیو ہیں، تو ان سب کی ہوں. ویڈیو ترتیب وار لائیو چلیں گی، جس میں ہمارے ناظرین دیکھیں گے. اور جی ہمارے ناظرین میں سے جن حضرات کو
جس صاحب کی قرات زیادہ پسند آئے گی، جس پہ زیادہ لوگ کہیں گے بھئی یہ زیادہ اچھی ہے، چونکہ سب کے کمنٹ ہم محفوظ کریں گے، جتنے بھی ہوں گے سب کے کمنٹ محفوظ کریں گے، تو جس کے بارے میں زیادہ ووٹنگ ہوگی کہ بھئی ان کی قرات سب سے اچھی ہے، تو اس میں اول پوزیشن، دوم پوزیشن اور سوم جی پوزیشن کو انشاءاللہ ہم انعام دیں گے۔ اچھا، ووٹنگ میں اچھا یہ بھی ہے، جیسے آپ ہیں، دوسرے اہل علم حضرات ہیں، تو ان کا بھی فیصلہ معنی رکھتا ہے کہ واقعی میں جس کے بارے میں کمنٹ جی کیا گیا تو واقعی میں وہ اس لائق ہے کہ نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ جی میرے جی گھر کے 10 افراد نے میرے بارے میں ہی کہہ دیا کہ بھئی ان کی قرات اچھی ہے تو مجھے ووٹنگ زیادہ صحیح مل ہے. گئی، حالانکہ قرات میری کوئی خاص نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں میں قرات کا شوق بڑھے گا، جیسے تو کہ قرآن مفتی کریم میں صاحب کہا گیا نا۔ ایک جی انعام میری طرف سے بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جی جی بالکل بالکل، یہ تو خوش نصیبی ہے ہماری، جو آپ کی بھی طرف سے ہو جاتا ہے تو جو بہت۔ بھی فرسٹ آئے گا یا جس کی بہت اچھی ہوگی تو ایک انعام میری طرف سے بھی. الحمدللہ الحمدللہ، ہمارے ناظرین سن رہے ہیں تو اب تو آپ کے لیے اور بہترین موقع ہے، گولڈن چانس ہے آپ کے لیے کہ بھئی آپ اس کے اندر شرکت کریں، حصہ لیں اس میں، اور کوئی قید نہیں ہے، بس یہ کہ خواتین جو ہے وہ پردے میں رہ کر کے ریکارڈ کریں۔ ہاں کوئی تو دقت اس نہیں کی ہے بالکل. جی پہلے تاریخ ہم نے 24 تاریخ متعین کی تھی، مگر ہوں. کچھ احباب کی مشغولیت کی وجہ سے وہ بولے جی میں بھیجتا ہوں لیکن وقت نہیں جی ملا، تو جی اس کی وجہ سے ہم نے تاریخ تھوڑا اور آگے بڑھا دی ہے۔ جی. تو اب کئی احباب کی آ چکی ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کا انتظار ہو رہا ہے، تو 2-4 دن میں ان کی آ جائے گی انشاءاللہ۔ پھر ترتیب دے کر کے اعلان کر دیں گے کہ بھئی فلاں وقت پہ آپ لوگ حاضر رہیں اور فلاں وقت پہ یہ جی پروگرام ہمارا لائیو چلے گا۔ کیا ہوگا وہی مٹا دوں میں تو پڑھا رہا ہوں وہ نہیں کلاس چل رہی ہے، وہاں لے کے جاؤ. ہاں ہاں جی. جی تو مفتی صاحب یہ تھا ہمارا چھوٹا سا کمپٹیشن، اور انعام بھی اسی لیے رکھا ہے، اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ہم اس میں اچھا ہی انعام دیں گے اپنی طرف سے، تاکہ لوگوں میں اور شوق پیدا ہو اور ذوق پیدا ہو، اور پھر میں اور اس اچھا کے بعد انشاءاللہ جتنا اچھا آپ دیں گے میں آپ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. نہیں، میں آپ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کروں نہیں گا۔ میں مقابلہ آپ کا اس لیے کروں گا تاکہ کچھ اور لوگ حصہ لے لیں. اچھی چیز ہے یہ، تو اچھی چیز کی جی جی حوصلہ جی افزائی بالکل۔ ہونا چاہیے. اچھا، بلکہ میں نے آپ سے بھی اسی لیے گزارش کی تھی کہ اگر آپ اس کو اپنے کمیونٹی میں ڈال دیں گے تو آپ سے تو ماشاءاللہ بہت لوگ جڑے ہوئے ہیں، تو ان تک بھی یہ خبر پہنچ جائے، اس کے لیے میں نے آپ سے گزارش کی تھی، اور ماشاءاللہ اور کافی لوگوں کے مجھے میسیجز آ رہے ہیں اور وہ رابطہ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو کم یہ لوگ تھا۔ جڑے کم لوگ جڑے ہوتے ہیں مفتی صاحب تو ایک فائدہ ہو جاتا ہے. کم لوگ جڑے ہوتے ہیں جی تو سب کی ساری چیزیں ہینڈل کرنا آسان ہو جاتا ہے. میں تو بہت بڑی جی جی ٹینشن میں یہ بالکل رہتا ہوں کہ کوئی چیز ہینڈل ہی نہیں ہو پاتی ہے. ایک چیز ڈالو کہ یہ چیز شروع ہونے جا رہی ہے، اب اس میں جو ریلا پیلا آتا ہے تو میں مطلب جس کو کام سونپا جائے وہ بھی سر درد پکڑ کے بیٹھ جائے، بھائی صاحب میں نہیں کر رہا. تو کم لوگ بھی ٹھیک ہے. پھر نہیں کیا بس ہوتا ہے دیکھیے وہ کہ جو کتنے حضرات کام کے شامل لوگ ہوتے ہوتے ہیں مفتی صاحب وہی آتے ہیں پھر. جی جی بالکل بالکل، نہیں اس میں بھی امید تو یہ انشاءاللہ کہ جیسے ابھی اچھی قرات جس کی جی ہوگی ماشاءاللہ وہی اس کے اندر حصہ لے گا۔ تو یہ اس کا چھوٹا سا وہ تھا، تعارف تھا، تو ہمارے ناظرین اس کو سنی رہے ہیں، اور انشاءاللہ بات ان تک پہنچی جائے گی جو بھی اس میں حصہ لینے والے ہیں یا لے رہے ہیں۔ تو چلیے آج کے لیے ہم نے جو ہے اپنا جو ہے پروگرام منعقد کیا ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ میں مفتی ابو الفضل قاسمی ہے، ایک ہمارے جو یوٹیوبر ہیں، جی جی. تو میں بھی ان کا کمنٹ پڑھ رہا ہوں، تو وہ بھی ہمارے ساتھ گروپ میں شامل ہیں، یوٹیوبر علماء جو ہمارے ہیں اس میں شامل ہیں، لیکن میرے خیال سے ان کو شاید جوائن ہونے کا طریقہ پتہ نہیں ہے، تو ان سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ میں جڑ سکتے ہیں، جوائن ہو سکتے ہیں۔ باقی کیسے جڑنا ہے اس کی ویڈیو میں نے ان کو بھیجی ہوئی تھی پہلے، تو اگر آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ باقی ابھی تو مفتی امیر معاویہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ نئے سال اور اسلامی تعلیمات اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا مفتی صاحب. 14 آج مجھے آمین۔ لگ رہا ہے بیٹری 14% ہے میرے موبائل کی، تو بہرحال آپ 5-10 منٹ تو مجھے مل ہی جائیں گے. بسم بالکل اللہ بالکل، الرحمن انشاءاللہ الرحیم. برکت ہوگی۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. مفتی صاحب دراصل بات یہ ہے کہ سارا جھگڑا جو شروع ہوتا ہے وہ جی ایک چیز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ جھگڑا شروع ہوتا ہے، اور وہ چیز ہے کہ یہ دنیا اصل میں ہے کیا. جھگڑا یہیں سے شروع ہوتا ہے. جس نے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا اور جان لیا، پہچان لیا، وہ تو سمجھ گیا. پھر اس کو دین کی باتیں بھی سمجھ میں آ جائیں گی، اس کو اپنے نفس کی خواہشات بھی سمجھ میں آ جائیں گی. اور جس نے اس دنیا کو نہیں سمجھا، اس دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا، تو اس کو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا کچھ بھی، اور پھر وہ ہیپی نیو ایئر بھی منائے گا، میری کرسمس بھی بولے گا، گرل فرینڈ بھی بنائے جی گا، جی مطلب جو اس کا دل کرے گا وہ کرے گا.
اور دل کی چاہت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے، بے انتہا اس کی خواہشات ہوتی ہیں۔ لڑکیاں ان لمیٹڈ ملیں گی تو پھر لڑکوں کی طرف دل مائل ہوگا، لڑکے ان لمیٹڈ ملیں گے تو پھر جو ہے کچھ اور اس کے مائنڈ میں آئے گا۔ تو دل کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو جھگڑا جو ہے نا مفتی صاحب، وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ جب ہم دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ جب انسان دنیا کی حقیقت کو سمجھ لے گا تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، پھر وہ سمجھ جائے گا کہ اصل میں مجھے کرنا کیا ہے۔ آج ہیپی نیو ایئر، ہیپی برتھ ڈے، ہیپی اینیورسری اور ہیپی یہ ڈے وہ ڈے، دنیا بھر کے ڈے ہیں، لیکن یہ ڈے منائے جا رہے ہیں، لیکن ان ڈے منانے کا کوئی فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ فادر ڈے آ گیا، ٹیچر ڈے آ گیا، جتنے ڈے آ رہے ہیں نا، لیکن ان ڈے کو منانے کے بعد ان کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں موٹی سی، ٹیچر ڈے ہے، ٹیچر ڈے منایا جاتا ہے، جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے، ٹیچرز کے پاس ڈھیر سارے تحفے بھی آ جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کی طرف سے، لیکن اس ڈے کا منانے کا فائدہ رتی برابر بھی نہیں ہے، ٹیچروں کی ریسپیکٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ فادر ڈے ہے، فادر ڈے منایا جاتا ہے اور خوب جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے، پوری دنیا مناتی ہے فادر ڈے، لیکن فادر کی عزت، ریسپیکٹ، ویلیو اولاد کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مدر ڈے آپ لے لیں، مدر ڈے کتنی جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے اور مدر کی ریسپیکٹ کچھ بھی نہیں ہے، کتے بلیوں کے برابر بھی نہیں ہے آج کل کے ٹائم میں۔ ویسٹرن کلچر میں اگر آپ دیکھیں، کتے کی ویلیو ہے لیکن ماں باپ کی ویلیو نہیں ہے، حالانکہ جوش و خروش کے ساتھ فادر ڈے، مدر ڈے منایا جاتا ہے، ٹیچر ڈے منایا جاتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف منانے کی حد تک رہ گئے تاکہ انسان کو خوشی ملے، خواہشات، مستی کرنے کے موقع، مستی کرنے کے چانس۔ تو یہ سارا جو جھگڑا شروع ہوتا ہے وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ اصل میں دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور دنیا کی حقیقت کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ ہماری جو لائف ہے، اس لائف کے اندر طرح طرح سے چینجز آتے ہیں۔ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو بچپن میں ہمیں بچپن کی چیزیں پسند آتی ہیں، مٹی پسند آئے گی، چیزوں کو توڑنا پھیلانا وہ پسند آئے گا، لیکن جب ہم 5-6 سال کے ہو جاتے ہیں تو ہمیں سائیکل پسند آنے لگتی ہے۔ جب ہم 2 سال کے ہوتے ہیں تو ہمیں سائیکل نہیں پسند آتی، اس وقت ہمیں 1 روپیہ چاہیے ہوتا ہے، کوئی 500 کا نوٹ دے دے تو وہ 500 کا نوٹ اچھا نہیں لگے گا، 1 روپیہ اچھا لگ رہا ہے۔ جب 5 سال کے ہو جاتے ہیں تو 2 سال کی چیزیں پسند آنا بیکار لگتی ہیں، ہنستے ہیں باقاعدہ۔ جب ہمیں بتایا جاتا ہے دیکھو تم جب چھوٹے تھے تو تم یہ چیز پسند کیا کرتے تھے، تم ناک چاٹا کرتے تھے، تو ہنستے ہیں، ارے اچھا ایسا تھا، ارے امی آپ ایسا نہ کریے، شرم بھی آتی ہے، ارے یار میں بچپن میں ایسی حرکتیں کیا کرتا تھا۔ پھر 15 سال کی عمر میں جب ہم آتے ہیں تو کچھ اور ہماری ڈیزائرز ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں۔ پھر 25 سال میں پہنچتے ہیں تو 15 سال والی چیزوں پہ ہنسی آتی ہے، ارے یار میں کبھی ایسا بھی کیا کرتا تھا، ارے یار کبھی میری ایسی بھی حرکتیں تھیں۔ 25 سال کے بعد ہم 40 سال میں پہنچتے ہیں تو 25 سال والی حرکتوں پہ ہنسی آتی ہے، ارے میں کبھی ایسا کیا کرتا تھا یار، بڑے عجیب بات ہے۔ ایسے ہوتے ہوتے اگر آپ دیکھیں تو ہم جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، اب تو بوڑھا کوئی ہو ہی نہیں رہا ہے، اب تو بوڑھے ہونے کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا ہے، اب تو 40-45 میں آدمی جا رہا ہے۔ بڑھاپا جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ خوش قسمت لوگ کہلا رہے ہیں آج کل کے۔ ہمارے اور آپ کی جو عمر کے جو لوگ ہیں، اگر وہ اپنا بڑھاپا دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہوگی۔ جیسے پہلے زمانے میں جوان موتیں شاذ اور نادر تھی، نہ کے برابر تھی۔ آج کل کے ٹائم میں بڑھاپا، جب ہماری جو جنریشن ہے اس کو بڑھاپا شاذ اور نادر دیکھنے کو ملے گا۔ یہ دادا بن جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو دقت یہ ہے کہ جب ہم ایک اسٹیپ پار کرتے ہیں اور دوسرے اسٹیپ میں جاتے ہیں تو پہلے اسٹیپ والی چیزیں ہماری بری لگتی ہیں۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو ایک لیول پار کرنے کے بعد دوسرے لیول میں جب تم جا رہے ہو تو تمہیں پہلے لیول کی چیزیں بری لگ رہی ہیں۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر۔ 25 سال کی عمر میں جب آدمی پہنچتا ہے تو اسے سجنے سنورنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، 40 سال میں پہنچتا ہے تو بیوی بچوں کی خواہشات اس کے گلے لگ جاتی ہیں، اور جب 60 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو پھر اس کو کچھ اور خواہشات اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا کی حقیقت ہی یہی ہے کہ آپ قبر میں پہنچ جاؤ گے تو پھر تمہیں یہ لگے گا کہ کاش میں نے قرآن کریم کی، پیغمبروں کی بات کو مان لیا ہوتا۔ جس طرح سے ایک اسٹیپ پار کرنے کے بعد سیکنڈ پر جانے کے بعد مجھے فرسٹ کی چیزیں بری لگ رہی ہیں، تھرڈ پر جانے کے بعد سیکنڈ کی چیزیں بری لگ رہی ہیں، فورتھ پر جانے کے بعد تھرڈ کی چیزیں بری لگ رہی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا کی حقیقت ہی یہی ہے۔ جب تم قبر میں پہنچ جاؤ گے تو تمہیں یہ لگے گا ہے کاش میں نے نیو ایئر نہیں منایا ہوتا،
میں نے وہ لڑکی کے ساتھ جا کے پارٹی نہیں کی ہوتی, میں نے جو ہے وہ بار میں جا کے شراب نہیں پی ہوتی, میں نے کیا کر لیا. تو اس کو سمجھو, اللہ نے قرآن, یہ تو میں ایک بہت مختصر انداز میں مفتی صاحب بتا رہا ہوں, ورنہ جو حضرات تفسیر پڑھنے والے ہیں, جو قرآن کریم کو سمجھتے ہیں, اس ایک آیت کی تشریح میں, اس ایک آیت کو ڈیفائن کرنے میں علماء اکرام نے موٹی موٹی کتابیں بھی لکھی ہیں. تو اصل جو فڈا شروع ہوتا ہے, جو اصل لڑائی ہے, وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھنے میں ہے. اور دنیا کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان فرمایا کہ دیکھو دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. ایک مرتبہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک بازار میں تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ, تو ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا جس کے کان بھی چھوٹے چھوٹے تھے. جس بکری کے بچے کے کان چھوٹے ہوتے تھے اس کو کوئی کوڑیوں کے دام میں بھی نہیں خریدتا تھا, اور وہ مرا ہوا تھا. تو حضور نے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا کہ یہ جو بکری کا بچہ مرا ہوا ہے اس کو کتنے روپے میں خریدو گے, مرا ہوا جو پڑا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, یہ تو ایک تو اس کے کان چھوٹے ہیں اور پھر یہ مرا ہوا ہے, اس کو کون خریدے گا, اس کو تو فری میں بھی کوئی نہیں لے گا, کوئی فری میں بھی دے گا تو آدمی اس سے لڑے گا, بھائی صاحب اسے لے جاؤ, کیوں دے رہے ہو مجھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ حضور کی ایک عادت تھی کہ حضور مثال دے کے باتوں کو سمجھایا کرتے تھے, تو حضور نے فرمایا کہ دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے تم اس چیز کو فری میں لینا پسند نہیں کرتے, اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اصل میں دنیا کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. دنیا جس مقصد کے لیے ہمیں ملی ہے, یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے, اس کو جب انسان سمجھ جائے گا تو اس کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم یہ جو کہتے ہیں, علماء اکرام جو یہ بات کہتے ہیں کہ نیو ایئر خوشیاں منانے کا کوئی لاجک نہیں بنتا. ایک سمجھدار آدمی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے سامنے جب بھی کوئی کام آتا ہے, اس کے سامنے جب بھی کوئی چیز پیش کی جاتی ہے, تو وہ اس کے پہلوؤں پر نظر ڈالتا ہے کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس کے فائدے کیا ہوں گے. جتنے بھی بڑے بڑے مہان آدمی, بڑی بڑی ہستیاں اس دنیا کے اندر گزری ہیں نا, تو ان کی زندگی کیسے گزری ہے, انہوں نے ہر چیز کو ہر اینگل سے دیکھا کہ یہ جو میں کام کروں گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا. انہوں نے یہ چیز اپنے اندر پیدا کی کہ کوئی بھی کام کرنا ہے ہر اس کے پہلو کو دیکھنا ہے, اس سے مجھے فائدہ کیا ملے گا. جس چیز کا فائدہ ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیا, اس کو کر لیا, اور جس چیز کا فائدہ نہیں اس کو ریجیکٹ کر دیا. یہی اسلام بھی ہمیں تعلیم دیتا ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے, ایک آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جن کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ ان کاموں کو چھوڑ دے. اور جتنے بڑے بڑے کامیاب لوگ گزرے ہیں وہ اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. آپ ہسٹری پڑھ لیں, یہ جتنی بھی تاریخ میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ان کی زندگی کو پڑھ لیں. تو اگر آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں تو دنیاوی اعتبار سے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا بینیفٹ کیا ہے. ایک تو ہے اس کام کا بینیفٹ ہونا چاہیے, اگر اس کام کا بینیفٹ نہیں ہے, خام فضول میں وہ کام ہو رہا ہے, تو یہ تو بچوں والی حرکتیں ہیں. جیسے 3 سال کا بچہ, 4 سال کا بچہ چیزوں کو توڑتا ہے, اس سے پوچھو کیا, مجھے نہیں پتا, مزہ آ رہا ہے بس. بچوں جیسی حرکتیں مسلمان کر رہا ہے, مزہ آ رہا ہے بس. اب مزے میں آپ کی زندگی گزر رہی ہو, مزے میں اللہ ناراض ہو رہا ہو, مزے میں کیا ہو رہا ہو, اس سے مطلب نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ایجوکیشن میں پیچھے ہے, مسلمان کاروبار میں پیچھے ہے, ہر فیلڈ میں مسلمان پیچھے ہے, خاص طور پر انڈیا میں. کیوں؟ کیونکہ مزہ چاہیے. بیڑی پینے والا ہمارے لیبر کام کرنے آتی ہے تو اس 2 پھامڑے چلائیں گے, ایک بیڑی نکالی, پینا شروع کر دیا. کیوں؟ اسی میں مزہ آ رہا ہے. اس کو پتا نہیں ہے کہ مجھے کیا کام مجھے ملا ہوا ہے اور میں کس کام کے لیے آیا ہوں, بس مزے لینا ہے. تو پرابلم یہیں سے پیدا ہوتی ہے کہ جب زندگی کا مقصد نہیں پتا ہوتا, اور جو زندگی کی حقیقت کو سمجھ لے گا, اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لے گا, پرابلم وہاں سے ختم ہو جائے گی. ہمارے مسلمانوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایک دنیا دار آدمی بھی آج اگر کسی پوزیشن پر پہنچا ہوا ہے تو اس نے اپنی زندگی کو یوں ہی برباد نہیں کیا نیو ایئر منا کر, اس نے اپنی زندگی کو یوں ہی برباد نہیں کیا ہیپی برتھ ڈے منا کر. غیر مسلم تو بہت محنت کرتے ہیں, اور بہت محنت کرنے کے بعد چند گھنٹے وہ مزے کر لیتے ہیں بس. اور انہوں نے مسلمانوں کو خاص طور پر الو بنا کے رکھا ہوا ہے, ایسی ایسی چیزیں بنا دی, ایسے وہ کر دیے. اچھا وہ تو چند گھنٹے برباد کرتے ہیں, مسلمان باولوں کی طرح, پاگلوں کی طرح پورا دن برباد کر رہا ہے, پوری زندگی برباد کر رہا ہے. کہ اس زندگی کا مقصد کیا ہے, اور یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ زندگی ہمیں کیوں عطا فرمائی ہے, اور وہ زندگی ہمیں کیوں عطا فرمائی اس کا بھی قرآن کریم نے ہمیں جواب دیا.
پوری دنیا کے انسانوں سے اگر یہ پوچھا جائے کہ زندگی کیوں ملی ہے تو آنسر نہیں ہے کسی کے پاس۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے ہمیں یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ بغیر مقصد کے نہیں بلکہ مقصد کے لیے عطا فرمائی۔ اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی موومنٹ بھی، چھوٹی سے چھوٹی حرکت بھی اس پوری کائنات کے اندر بغیر مقصد کے نہیں ہوتی، فضول میں نہیں ہوتی۔ اور ہمارا آج کل مسلمانوں کا خاص طور پر، غیر مسلموں سے تو کہنے ہی کیا، وہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں، ہمیں تو اپنی قوم سے شکوہ ہے، اپنے نوجوانوں سے ہمیں گلہ ہے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کے پاس تو ایک آدمی کے پاس کچھ ہو ہی نہ کرنے کو، اس کے پاس صحیح غلط کی تمیز ہی نہ ہو تو اس سے تو کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس صحیح غلط کا پیمانہ ہے، آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس پیغمبروں کی تعلیمات ہے، پھر آپ گوبر کھانا شروع کر دو، پھر آپ پخانا کھانا شروع کر دو، تو پھر تو آپ کی عقل پر پتھر پڑ جائیں تو آپ کو سمجھایا جائے گا نا۔ بے آپ شک، جو ہے اپنی عقلوں پر پتھر ڈال رہے ہو، آپ اپنی عقلوں پر پردہ ڈال رہے ہو، تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ ہو کون۔ تو مفتی صاحب بات دراصل بس یہی ختم ہو جاتی ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت ایک کھیل تماشا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک کھیل تماشا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں اچھی لگیں گی، اور ایک حدیث میں سنا دوں، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت پر ان چیزوں کا پردہ ڈال دیا ہے جو دل کو پسند نہیں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم پر ان چیزوں کا پردہ ڈال دیا ہے جو دل کو پسند آتی۔ اسی لیے اٹریکشن جو ہے نا وہ نکاح کی طرف نہیں ہوتا، اٹریکشن گرل فرینڈ کی طرف ہوتا ہے، اٹریکشن نیو ایئر منانے کی طرف ہوتا ہے۔ تو دیکھو اس دنیا کے اندر اٹریکشن تو نہ جانے کہاں کہاں ہوگا، اٹریکشن ہوگا ہی اس طرف جو آپ کو جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم جب یہ سمجھ گئے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا ایک ایگزام کے طور پر ہمیں ملی ہے، اور دنیا میں بہت ساری چیزیں ہمیں ایک وقت میں اچھی لگیں گی لیکن دوسرے وقت میں وہ اچھی نہیں لگیں گی، یہ بھی ہمیں قرآن کی آیت سے پتہ چل گیا۔ جب ہم قبر میں پہنچ جائیں گے تو ہمیں اپنی دنیا کی زندگی ایسی لگے گی، ہائے میں نے دنیا میں کیا کیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ نے مثالیں دے دے کے سمجھایا کہ دیکھو بچپن میں تمہیں یہ چیزیں اچھی لگتی تھیں، جوانی میں تمہیں یہ چیزیں بری لگنے لگیں، پھر تمہاری ادھیڑ عمر میں جب تم پہنچے تو تمہیں جوانی کی چیزیں بری لگنے لگیں، جب تم بوڑھے ہوئے تو تمہیں ادھیڑ عمر کی چیزیں بری لگنے لگیں۔ اللہ فرماتا ہے اسی طرح سے جب تم قبر میں پہنچ جاؤ گے تو قبر میں جانے کے بعد تمہیں اپنی پوری زندگی کی چیزیں بری لگیں گی۔ اسی لیے ہوش میں آؤ تھوڑا سا، زنا یہ حرام ہے، شراب پینا یہ حرام ہے، عیاشیاں کرنا یہ حرام ہے، سڑکوں پہ راؤنڈ لگانا یہ حرام ہے۔ تمہیں یہ زندگی برباد کرنے کے لیے نہیں ملی کہ تم جیسے چاہو اس کو برباد کر دو، بلکہ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے۔ اس زندگی کو اگر ہم یوں ہی ضائع کر رہے ہیں تو آخرت میں ہم سے حساب ہوگا۔ یہ چیزیں مسلمان نوجوانوں کو اپنی عقل میں ڈالنا پڑے گی، اور ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ بھیا دیکھو اگر تم قابل ہو، اگر تمہارے پاس پیسہ ہے، تمہارے پاس دولت ہے، تمہارے پاس اچھا مکان ہے، تو ہر دن تمہارے لیے نیو ایئر کی طرح ہے۔ لیکن اگر تم یوں ہی اپنی زندگی کو برباد کرتے رہے، نہ تم اپنے آپ کو قابل بنا پائے، بس اس دھن میں لگ گئے کہ اب نیو ایئر آنے والا ہے، اس دھن میں لگ گئے کہ اب ہیپی برتھ ڈے آنے والا ہے، اس دھن میں لگ گئے کہ اب بیوی کا اینیورسری آنے والا ہے، بچوں کا، تو پھر تمہاری زندگی اسی میں لگ جائے گی۔ حالانکہ یہ زندگی جو اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے، وقت کے بارے میں تو سب یہی کہتے ہیں کہ وقت بہت قیمتی چیز ہے، تو یہ جو وقت ہمیں ملا ہوا ہے، اتنی قیمتی چیز کو ہم کدھر برباد کر رہے ہیں؟ پھر شکوے یہ ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ کامیابی والا کام ہم کون سا کر رہے ہیں؟ تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے ہمیں سمجھایا، اور اس رات میں جو خرافات ہوتی ہیں، غیر مسلم تو ہیں ہی آگے، وہ انگریز ہیں، ان کو تو بس مزے کرنا ہے، ان سے 4 ہاتھ ہم لوگ آگے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس تو پیسہ ہے۔ دیکھیں مفتی صاحب، وہ لوگ جو بھی کام کرتے ہیں وہ قابل بننے کے بعد کرتے ہیں، ان کے یہاں ہمیں کوئی ناکام نظر نہیں آئے گا۔ وہ یہ سارے کھٹکرم تب کرتے ہیں جب ان کے پاس کروڑوں روپیہ ہو جاتا ہے، جب وہ ایک اچھی پوزیشن پر پہنچ جاتے ہیں، اور ہمارے مسلمان یہ کام تب کرتے ہیں جب جیب میں ان کے 100 روپے ہو رہے ہوتے ہیں۔ بس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا لیکن پینے کو ہونا چاہیے، کھانے کو ہو نہ ہو لیکن گرل فرینڈ کے سامنے ٹشن مارنا ہے۔ تو پرابلم یہی کھڑی ہوتی ہے۔ میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں مفتی صاحب اپنی بات کو کمپلیٹ کرنے کے بعد، کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ نمبر 1، دنیا کی حقیقت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ دنیا کا مقصد، ہمیں کیوں زندگی ملی ہے، یہ مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ تیسری چیز یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو چیزیں ہمیں پسند آ رہی ہیں، اگر ہم صرف دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہے تو یہ سسٹم بہت آگے تک جائے گا، بہت آگے تک جائے گا۔
کیونکہ دل کی خواہشات تو کبھی پوری نہیں ہو سکتی، یہ تو موت کے بعد ہی پوری ہوں گی بس۔ ہمیں صحیح، سمجھنا یہ ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، جائز طریقے سے آپ نے پیسہ کما رکھا ہے، آپ کے پاس دولت ہے، اچھا مکان ہے، آپ ایک اچھی پوزیشن پر پہنچ چکے ہو، تو ایک دلی سکون آپ کو وہ حاصل ہوگا، آپ کو ایک دلی چین ایسا حاصل ہوگا کہ جو آپ کو نیو ایئر میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میری گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم کیا ہیں، اور جس راستے پر ہم جا رہے ہیں اس کو بھی ہم سمجھیں کہ آخر ہم راستے پہ کدھر جا رہے ہیں۔ قبر میں جانے کے بعد کہیں ہمیں ایسا نہ ہو جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ ہمیں افسوس ہو کہ آخر ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا۔ بس یہی کچھ گزارشات تھی مفتی صاحب، میری بیٹری بھی بس 5% ہی کچھ رہ گئی ہے، تو بند ہو جائے گا موبائل، میں انشاءاللہ اسے چارجنگ پہ لگا کے جوائن ہوتا ہوں۔ میری بس یہی باتیں تھیں، اللہ کرے میری بھی سمجھ میں آ جائیں اور سب کی سمجھ میں آ جائیں۔ آمین ثم آمین، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ناظرین پسند کر رہے ہیں آپ کی باتوں کو، اور آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، سچ کہا ہے۔ بلکہ ایک شعر مجھے یاد آیا، بیچ میں آپ نے ایک بات عرض کی تھی نا کہ بھائی آج کل ہماری عمریں اتنی لمبی نہیں ہوتی کہ بھائی ہم جی کیا کہتے ہیں اس امید میں بیٹھ جائیں کہ چلو ابھی تو بڑھاپا ہے، بڑھاپے میں جا کے نیک عمل کر لیں گے، تو ہماری عمریں اتنی نہیں ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ تعویذ لکھ کے دیتا تھا جو عمر طویل کے، عامل وہ خود بیچارہ جوانی میں مر گیا۔ تو جی آج بالکل کل بالکل کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، بالکل اور اس لیے کب کس کا چلا جائے۔ وہ غالباً حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا تھا کہ جی عمل کے لیے کون سا دن بہتر ہے، تو فرمایا کہ بھئی موت سے ایک دن پہلے۔ تو سائل نے کہا حضرت موت کا تو وقت معلوم ہی نہیں موت ہے، کا تو فرمایا جی، تو پھر فرمایا کہ پھر ہر دن اپنی زندگی کا آخری دن سمجھو۔ آخری دن سمجھ۔ تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ لگ جاؤ بھائی کہنے میں، اچھا جی کرنے میں لگ جاؤ، اور بے شک صحیح بات ہے۔ وہ بڑا اچھا ایک شعر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو بھئی انسان جب پیدا ہوتا ہے تب تو معصوم ہوتا ہے، نہ کوئی حساب صحیح بات۔ کتاب نہ کچھ، آگے اس کے اعمال یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ بھئی اس کو جنتی بننا ہے کہ جہنمی بننا ہے۔ اور قرآن کریم میں تو یہ کامیابی کا معیار بیان کیا گیا کہ جی فمن زحزح وادخل الجنت فقد فاز، جہنم فقط سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اور آج کل یہ نائٹ تقریباً یہ ساری سراسر فضولیات، رسمیں اور آوارہ گردی، نہ جانے کتنی بہنوں کی ہماری عزتیں پامال ہوتی ہیں، نہ جانے کتنے لڑائی جھگڑوں کے کیسز ہوتے ہیں، اور بس الامان والحفیظ اتنے سارے گناہوں کا مجموعہ ہے یہ رات۔ اور بات وہی ہے کہ دیکھا دیکھی آئی ہے اپنا انہی سے، انگریزوں سے جو دین بیزار ہیں۔ اور وہ بھی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر کوئی غیر کسی بھٹ یا سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو تم بھی وہیں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ جی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ غیر سے کون لوگ مراد ہیں، کیا یہود و نصارہ؟ آپ نے فرمایا فمن، تو اور کون مراد ہے؟ تو اگر آج ہم دیکھیں نا کہ ہم ان کے جیسا بننے کے لیے، حالانکہ ہم ان کے جیسا بن نہیں سکتے، صرف ہم نقالی کرتے ہیں، اور اسی میں انہی کی دیکھا دیکھی آج یہ ساری رسمیں ہمارے اندر آ گئی، یعنی تو برتھ ڈے، اینیورسری جیسے آپ جی نے کہا، اور یہ ہیپی نیو ایئر، یہ سب چیزیں، گفٹنگ شفٹنگ، یہ دنیا بھر کی چیزیں آ گئی ہیں۔ یہ مشرقی لوگوں میں نہیں تھی، ان کو پتہ بھی نہیں تھا۔ انگریز آیا تو اپنے ساتھ ساتھ میں یہ دین سے بیزار چیزیں، یہ سب چیزیں لے کر کے آیا، اور آج ہم انہی کے ہو کر کے رہ گئے ہیں۔ اچھا یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے کہ بھئی جی وہ لوگ جب ایک معیار پہ پہنچ جاتے ہیں، کامیابی کے اس پہ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ اپنے شوق پورے کرتے ہیں، یا گھومنا پھرنا، سیر جی تفریح، جی جی دنیا بھر کی چیزیں وہ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کہ جیب میں 100 روپے ہیں اور ادھر سٹا مار رہے، ادھر کھڑے ہو کے اڑا رہے، لگتا ایسا ہے کہ 4 مینار کا اکیلا مالک ہے یہ۔ تو ہمارے یہاں کے نوجوانوں کا حال یہ ہے، بغیر کسی کامیابی کے ہم لوگ ڈنکا پیٹنا چاہتے ہیں۔ تو صحیح بات ہے، یہ ہمارے لمحہ فکریہ ہے، اور کہ بھئی آنے والے سال میں ہمیں اپنا کیا لائحہ عمل رکھنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، اس کا ہمیں ایک شیڈول بنانا چاہیے۔ اور جو یہ جانے والا سال گیا ہے، اس میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا، ہمیں اس کا بھی حساب کرنا چاہیے۔ غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا، کہ اس سے پہلے پہلے اپنا محاسبہ کر لو، اپنا حساب کتاب کر لو کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور اپنے اعمال کو تول لو، خود ہی اندازہ لگا لو اس سے پہلے کہ قیامت میں تمہارے اعمال کو تولا جائے۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم خود اپنا محاسبہ کریں، اور خود اپنے گریبان میں جھانک کر کے یہ غور و فکر کریں کہ یہ جو ایک سال گزر گیا، ایک سال کوئی کم نہیں ہوتا، 360 یا 365 دن ہوتے ہیں،
گھنٹے گننے جائیں تو ہزاروں کی تعداد میں گھنٹے ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم نے ان کا استعمال کس جگہ کیا, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کیا یا اللہ کی نافرمانی میں کیا, ہم شریعت و سنت کے مطابق چلتے رہے یا شیطان کے نقش قدم پر چلتے رہے. تو یہ ہمارا سمجھنا بڑا ضروری ہے, ورنہ یاد رکھیے کہ ناظرین روزانہ ہماری زندگی میں سے ایک ایک لمحہ کم ہو رہا ہے. تو شاعر نے وہی کہا ہے کہ ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے, ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے, اور نادان کہہ رہے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو. تو ایک فراز احمد کی ایک بڑی بہترین وہ ہے غزل ہے وہ, کہ کچھ اس طرح کا اس کا مصرع ہے کہ بے خبر ہی یہاں لوگ دیتے ہیں مبارک بادیں, غالباً بھول گئے وقت کی کڑوی یادیں. تو پچھلے سال کیا ہوا تھا, کیسے کیسے حالات سے ہم گزرے. کورونا آیا, مسجدوں میں نمازیں نہیں پڑھ سکے, رمضان کی تراویح نہیں ہو سکی, مسجدوں میں پابندی سے جماعت با نماز نہیں پڑھ سکے. کتنے ہمارے عزیز و اقارب تھے اس دنیا سے چلے گئے, لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹیاں چھوڑ کر کے چلے گئے, دنیا بھر کی دولتیں کمائی تھی اپنے لیے لیکن ایسے ہی چھوڑ کر کے چلے گئے. تو ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ ایک سال پورا گزر گیا, بہت ساری یادیں, بہت سارے سبق ہم کو دے کر کے چلا گیا, لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے کیا سیکھا. کیا آنے والا سال بھی ہمارا ویسا ہی غفلتوں میں ہوگا, اللہ کی یاد سے غافل, ذکر اللہ سے غافل, نمازوں سے غافل, اسلامی احکام سے غافل, شریعت سے غافل؟ کیا انہیں غفلتوں میں گزرے گا؟ یا ہم کو اپنا ایک پلان بنانا ہے, نہ جانے موت کب آ جائے. ٹھیک ہے, کسی شاعر نے کہا ہے کہ سونے والے سونا ہے تو رب کو سجدہ کر کے سو, کیا خبر ہے زندہ اٹھے یا نہ اٹھے تو صبح کو. تو بھئی ابھی سوئیں گے, صبح میں اٹھیں گے بھی کہ نہیں اٹھیں گے تو ہم کو پتہ نہیں ہے. کم از کم ہمارے پاس اتنے اعمال تو ہونے چاہیے کہ اگر ملک الموت کہے کہ بھئی آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, تو ہمیں افسوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں افسوس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بندہ یہ کہے ہاں بھائی میں تو تیار ہوں, میرے پاس اعمال ہے, میرے پاس جواب دینے کے لیے کیا ہے, اعمال ہے میرے پاس میں. تو یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے, ایسے عمل ہمارے پاس ہونی چاہیے, وہ تیاری ہمارے پاس ہونی چاہیے. اگر میں صحیح بولوں تو شاید 99.99 بھی لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی تیاری نہیں ہے. اگر موت اگر آ کر کے گریبان پکڑ کر کے کہہ دے چلو اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے, تو بندے کا یار تھوڑی سی اور مہلت دے دے, مجھے میراث تقسیم کرنی ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے, مجھے یوں کرنا وہ کرنا. آج اگر دیکھیں گے تو ہمارے شیڈول ہی نہیں ہے, ہم موت کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے لمبی زندگی مل جائے, لمبی زندگی مل جائے. لیکن میرے بھائیوں, لمبی زندگی لے کر کے بھی کرو گے کیا؟ لمبی زندگی لے کر کے کریں گے بھی کیا اگر ہماری یہ زندگی غفلتوں کے اندر گزر رہی ہے, اللہ کی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے؟ تو پھر سوائے اس کے کہ ہم گناہوں کا بوجھ لاد رہے ہیں, اللہ کی نافرمانیوں کا بوجھ لاد رہے ہیں, اور روز محشر اپنے حساب و کتاب کو بڑا سخت سے سخت کرتے جا رہے ہیں, اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. ہاں, لمبی زندگی آدمی اس لیے مانگے کہ اچھے عمل کروں گا, اللہ کی فرما برداری کروں گا, نمازیں پڑھوں گا, روزے رکھوں گا, حج ادا کروں گا, اگر اس کے لیے زندگی مانگتا ہے تو پھر بہت بہتر ہے, پھر بہت بہتر ہے, پھر آدمی کو کرنا چاہیے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی یوں ایک شخص یہ دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ مجھے موت عطا فرما, یا اللہ مجھے موت عطا فرما. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو ان سے فرمایا کہ یہ دعا نہ مانگو اللہ مجھے موت عطا فرما, بلکہ یوں دعا مانگو کہ یا اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندہ رکھنا میرے حق میں بہتر ہے, اور مجھے موت عطا فرما جب تک کہ میرے حق میں موت بہتر ہو. تو یہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تلقین ملتی ہے. کیوں ملتی ہے؟ وہ اسی لیے ملتی ہے کہ زندگی بڑی قیمتی ہے, اس کو ایسے ہی یہاں وہاں ضائع نہیں کرنا ہے, بلکہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, ہمارے یہ کرامن کاتبین ہمارے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں کندھوں پہ, جو ہمارا ہر عمل لکھ رہے ہیں. ہم نے کب کیا کیا, کہاں گئے, کیا کھایا, کیا پیا, کیا سویا, جو بھی کچھ ہم نے کیا ہے تمام اعمال لکھے جا رہے ہیں, تمام چیزیں ہماری کاؤنٹ کی جا رہی ہیں. تو اس لیے یہ از حد ضروری ہے کہ ہماری جو یہ روزمرہ کے جو یہ ہمارے اوقات, جو گھڑیاں ہماری گزر رہی ہیں, یہ اللہ کی فرما برداری میں گزرے, اس کی اطاعت کے اندر گزرے, یہ بہت ضروری ہے. تو ناظرین یہ سمجھیے 2021 ختم ہونے والا ہے, اور کچھ ہی لمحے کے بعد میں 2022 شروع ہونے والا ہے. ہمیں اللہ سے اس سلسلے میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے سال کو ہمارے لیے امن کا, عافیت کا, رحمت والا بنائے. جیسے پہلے ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے ہنسی کے ساتھ, خوشی کے ساتھ میں, اور آزادی کے ساتھ میں, تو آنے والے وقت میں بھی ہم ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ادا کر سکیں. تو یہ ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. اس کے لیے اگر ہمیں لمبی عمر مانگنی ہے تو لمبی عمر مانگنی چاہیے. تو لیکن اس طرح غفلتوں میں گزار دینا, اللہ کے نافرمانیوں میں گزار دینا, تو عزیزو یہ بڑا خسارہ ہے, بڑا نقصان ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے شروع میں قرآن کریم کی ایک سورت پڑھی تھی جس کو سورۃ العصر کہا جاتا ہے, جس کے معنی ہے زمانے کے.
اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ بڑی جامع صورت ہے اور مختصر انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی حقیقت کو بیان فرمایا. اور اس کا ترجمہ یہ ہے، سننے کی چیزیں بہت بہترین اس کا ترجمہ ہے اور سمجھنے کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الانسان لفی والعصر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قسم ہے یہ زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام دنیا کے انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو یہ چار باتیں جن کے اندر پائی جائیں، چار باتیں جن کے اندر پائی جائیں، صرف وہ لوگ. فرمایا الا الذین آمنوا، ایمان لے کر کے آئیں. اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل معتبر نہیں ہے. آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ میں اچھے عمل بھی ہوں. وتواصوا بالحق، لوگوں کو صحیح بات بتلاتے ہوں، سچی بات بتلاتے ہوں. وتواصوا بالصبر، اور لوگوں کو صبر کی وصیت کرتے ہوں، تلقین کرتے ہوں کہ بھئی صبر سے کام لو. تو جس بندے کے اندر یہ چار صفتیں ہوں گی، فرمایا وہی کامیاب ہے، ورنہ تو دنیا کے تمام انسان نقصان میں ہیں. جو ایمان نہیں لایا وہ بھی نقصان میں ہے، ایمان لے کر کے آ گیا مگر عمل نہیں ہے وہ بھی آخرکار برے اعمال کی وجہ سے جہنم کے اندر جائے گا. اور ایسے ہی لوگوں کو حق بات نہیں بتاتا ہے، سچی باتیں نہیں بتاتا ہے، اس سے بھی قیامت میں پوچھ ہوگی. اور ایسے ہی صبر کی وصیت نہیں کرتا ہے تو اس سے بھی قیامت کے بارے میں پوچھ ہوگی. تمہیں علم دیا تھا، تعلیم دی تھی، اس کا تم نے استعمال کہاں کیا؟ تو فرمایا یہ چار چیزیں جس کے اندر ہوں گی تو وہی صرف فائدے میں رہے گا، ورنہ تو سب کے سب نقصان میں ہے. تو عزیزو یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ گزشتہ سال ہمارا کیسا تھا. ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا حساب و کتاب خود کرنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے، میرے بندے زندگی دی تھی ہم نے. آپ نے سنا ہوگا روز محشر 5 سوال ہوں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے جب تک کہ نہیں ہٹیں گے، جب تک کہ اس سے 5 باتوں کا سوال نہ ہو جائے، جن میں سے ایک سوال یہ ہوگا ہم نے تمہیں جوانی دی تھی اس کا استعمال کہاں کیا، زندگی دی تھی اس کو کہاں خرچ کیا. یہ سوال ہونا ہے. تو اس لیے ہم کو ان سوالوں کے جواب تیار کر کے رکھنے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھے کہ بندے جوانی دی تھی، زندگی دی تھی، تمہیں کہاں خرچ کیا، طاقت دی تھی اس کا استعمال کہاں کیا، مال دیا تھا کہاں اس کو خرچ کیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. تو ان سوالوں کے جواب ہمیں یہی دنیا میں تیار کر کے لے کر کے جانے ہیں، ورنہ تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ روز محشر کے جو حالات ہیں بڑے سخت ہیں. قرآن کریم میں وہاں کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے. سورج جو ہے نا وہ سر کے اوپر لا کر کے رکھ دیا جائے گا، ہر آدمی پسینے میں شرابور ہوگا، غرق، اور اپنے اعمال کی بدولت، اپنے اعمال کے بقدر پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا. نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. تو یہ اتنے ساری وہ چیزیں ہوں گی، یہ وہ ساری چیزیں ہوں گی کہ مطلب روز محشر ہم جواب نہیں دے پائیں گے. تو عزیزو ابھی بھی وقت ہے، جب تک کہ یہ سانس کی ڈوری چل رہی ہے تب تک کہ ہمارے پاس کہہ لیجیے وقت ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ جب بندہ دنیا سے چلا جائے گا تو اور اس کو اپنے پاس اعمال کی کمی دکھے گی، یار میرے پاس تو کوئی اعمال ہی نہیں ہے، کوئی اعمال ہی نہیں ہے میرے پاس میں، تو قرآن کریم کہتا ہے فیقولا، بندہ کہے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، میرے مولا تھوڑی سی مجھے مہلت اور دے دیجئے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیوں؟ فاصدق واکن من الصالحین، اس کا جواب ہوگا تاکہ میں دنیا میں جا کے صدقہ خیرات کروں، تیرے نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، نیک بندوں میں سے بن جاؤں. تو وہاں جا کر کے یہ تمنا کرے گا جبکہ اس کی آنکھیں کھل چکی ہوں گی کہ یار دنیا میں جو زندگی گزاری وہ تو میں ایسے ہی گزار کر کے آ گیا. تو عزیزو آج زندگی ہے، بہت بڑی نعمت ہے. جیسے کہ مفتی احمد قاسمی صاحب نے بتایا، زندگی بہت بڑی نعمت ہے جس کو آج ہم بس ایسے ہی گزارے جا رہے ہیں، ایسے ہی اس کو ویسٹ ہم لوگ کرتے جا رہے ہیں. اس کی اہمیت کا اور اس کی قیمت کا اندازہ کل کو جب لگے گا، جب یہ دنیا کی آنکھ بند ہو جائے گی اور جو عالم برزخ ہے اور آخرت کے جو حوالے وہ ہمارے سامنے کھلنے شروع ہوں گے. دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں ان کی بے وقتی، بے اندازی ہمارے سامنے ظاہر ہوگی، تب ہماری آنکھیں کھلیں گی. کسی نے کیا خوب کہا کہ یہ آنکھ بند ہوگی تو وہ آنکھ کھلے گی، اور جب وہ آنکھ کھلے گی تو پھر سوائے حسرت و افسوس کے اور کچھ نہیں ہوگا. تو عزیزو یہ سال بدل رہا ہے، اب ایسے میں ضروری ہے کہ ہمارے حالات بھی بدلنے چاہیے. ہم گناہوں سے اللہ کی طرف آنے چاہیے، نافرمانیوں سے اطاعت و فرما برداری کی طرف آنے چاہیے، جہالت سے علم کی طرف آنا چاہیے، نمازوں کی طرف، قرآن و حدیث کی طرف، اتباع سنت کی طرف، ان چیزوں کی طرف ہمارے آنا چاہیے، چونکہ یہی ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے اور یہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے. مفتی احمد قاسمی صاحب پھر ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں. صاحب وہ میری موبائل آف ہو گیا میرا، پھر یہاں آن لائن کلاسز چل رہی تھی تو مجھے یہاں باغ کرانا پڑا. میں وہی ہم قاسمی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ پہلے والے کوئی دوسرے میں ہوں. یہ چیز ہے، یہ مسجد میں ہوں میں بھی.
अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नहीं नहीं, इसलिए आप ऐसा तो हो सकता है ना, लोग सोच रहे हो कि भाई अचानक से मतलब ये अभी वही थे या ये कोई और बैकग्राउंड है या कैसे नहीं। चेंज हो गया? हाँ, बैकग्राउंड भी चेंज हो गया, इसमें जो है हम्म, बहुत कुछ चेंज हो गया। ये लैपटॉप देखिए का वो, कैमरा है, मोबाइल का कैमरा है। अच्छा वो शेर है ना फारसी का कि सदर हर जा के नशीनत सदर अस्त। तो वही सदर कहीं भी बैठ जाए वो सदर ही रहेगा। और वो चाहे ऊपर जाके स्टेज पे जाके बैठे, वो चाहे नीचे ज़मीन पे बैठे, वो चाहे कुर्सी पे बैठे, तो भाई जो उसकी हैसियत है वो उसकी हैसियत बरकरार रहेगी। तो आप अपने स्टूडियो में हों, चाहे आप अपने घर पे हों, चाहे मस्जिद में हों, माशाल्लाह आपको सब जानते हैं, सब पहचानते हैं। बैकग्राउंड बदलें, जो भी कुछ चाहे बदलें, लेकिन आप नहीं बदलेंगे और लोग माशाल्लाह आपको जानते नहीं, नहीं, पहचानते हैं। नहीं पहचानते मुफ्ती साहब, कहाँ पहचानते हैं। मुझे लोग पकड़ के ये और पूछने लगते हैं, आप एक मुफ्ती साहब हैं, उनसे मिल रहे हैं। ठीक है भाई साहब, मिलता हूँ। खुद मेरे मतलब आसपास की बता रहा हूँ मैं ये, कि अच्छा। आप जो है एक मुफ्ती साहब आते हैं यूट्यूब पे, वैसे लग रहे हैं, बहुत मिल रहे अच्छा। हैं आप। मैंने भी कहा ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कि दिल्ली में सही गया है। हुआ था, तो दिल्ली में कुतुब मीनार घूम रहा था मैं फैमिली के साथ, जी तो लोग मुझे बड़े गौर से देखे जा रहे थे, देखे जा रहे थे। फिर जो है एक मिनट मुफ्ती साहब, मैं बात करता हूँ जी। जी। हाँ ठीक है, मैं ले आऊँ। तो वहाँ मुझे देखे जी जा रहे, मैंने उनको बताया, मैंने कहा क्या हुआ, तो वो एक मुफ्ती साहब आते हैं, तो आप ऐसे ऐसे लग रहे हैं, पता नहीं आप वही हैं या मतलब उन जैसे लग रहा है। मैंने कहा मैं वही हूँ। अच्छा, तब जाके भाई। उन्होंने, देखो भाई, मैं ही ओरिजिनल हूँ, मेरा कोई डुप्लीकेट नहीं है, हमारी कोई और ब्रांच नहीं है। वही तो मैंने कहा हो सकता है वही इसलिए। मुफ्ती साहब एक चीज ये भी है, मैं आपके मतलब सभी लोगों को, चूंकि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं न्यू ईयर के मौके जी जी पर, बिल्कुल। मुफ्ती साहब देखिए, हमारा दिल भी करता है, मतलब हमारा दिल नहीं कर रहा कि हम ये लाइव बंद करके अपने मजे से मोबाइल वोबाइल यूज करें, हम भी अपने स्लाइडिंग वगैरह शुरू कर दें और फेसबुक यूज करें। आप भी बिल्कुल इंसान है, सही मैं भी बात है। इंसान हूँ। होता क्या है बेशक। मुफ्ती साहब कि कुछ बनने, खाना भी बगैर मुंह चलाए अंदर नहीं जाता है। बाज दफा आपने देखा होगा, बेशक। कोई टाइट चीज होती है तो जबड़े दुख जाते हैं खाते, लेकिन मजे लेने के लिए तो जबड़े भी दुखाना पड़ते हैं। तो हमारी भी ख्वाहिशात हैं, हम भी, ये आप लाइव सेशन चला रहे, 47 मिनट हो चुके हैं आपको, आप बंद करके आराम से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन चूंकि बिल्कुल। कुछ करना है तो उसके लिए कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। बेशक। इसीलिए दिल तो बहुत कुछ चाहता है, दिल को कुर्बान करना पड़ता है, दिल की ख्वाहिशात को। और उसका एक फॉर्मूला, अब चूंकि बहुत सारे नौजवान हैं, लड़के और लड़कियां हैं, दिल करता है तभी हम वो काम करते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि इन ख्वाहिशात पर कंट्रोल कैसे करें। दिल हो रहा है न्यू ईयर मनाने का, पार्टी प्लान कर ली गई है कि वहां पार्टी होनी है, तो ये जो दिल की ख्वाहिश है, इस पर कंट्रोल कैसे करें। तो मैं इसका एक फॉर्मूला आम तौर पर लोगों को बताता हूँ कि जब दिल ज्यादा करे ना, उस वक्त आप ये इरादा कर लो कि अब मुझे ये काम बिल्कुल नहीं करना है। मिसाल के तौर पे नमाज का टाइम हो गया, दिल में ये आ रहा है कि अब नमाज नहीं पढ़नी। जब दिल में ये आए कि अब नमाज नहीं पढ़नी, तो ये अब इरादा कर लो कि अब तो जरूर पढ़नी है। इसी तरह से दिल में ये आ रहा है कि यार न्यू ईयर की प्लानिंग करनी है, गाने बजाने हैं, साउंड बजाना है, तो अब ये इरादा कर लो कि यार अब मुझे बिल्कुल नहीं करना ये। क्योंकि अगर आप एक बार नहीं करोगे ना, तो फिर देखो धीरे धीरे ये नफ्स की जो ख्वाहिश है, नफ्स है जो है ना, ये टूटता चला जाएगा और फिर ये आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो जब आपका दिल ना करे, जब आपका दिल करे बहुत ज्यादा, तब तो आप ये सोच लो कि अब इस काम को मुझे बिल्कुल नहीं करना, चाहे कुछ हो जाए। एक बार थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लड़ो अपने नफ्स के साथ। आप, नफ्स कह रहा है करो, आप कहो नहीं करना, लड़ो उसके साथ। कदम बढ़ रहे हैं आगे, कहो नहीं यार मुझे कदम अपने रोकना है, नहीं रोकना। धीरे धीरे क्या होगा, भले से आप उस काम को कर लोगे, लेकिन स्ट्रगल आपने अपने आप से किया, अपने अपने नफ्स के साथ आपने लड़ाई लड़ी, तो आप रुके, फिर आगे बढ़े, फिर रुके, फिर आगे बढ़े, ये चलेगा। उस काम को आपने कर लिया, वो काम किया आपने, लेकिन आप शर्मिंदा हो, आप शुरू से आपने आखिर तक अपने आप को रोका। फिर अगली बार वो गुनाह की तरफ आपका नफ्स कह रहा है यार ये कर ले, ये कर ले, फिर आप अपने आप को इसी तरह से कंट्रोल करो, कोशिश करो, अपने आप को हैंडल करो। करना आपको खुद ही को पड़ेगा। अब जो इस बेशक। अपने आप को अपने जरिए कोशिश करता है, अपने नफ्स से लड़ता है, वो कामयाब हो जाता है। धीरे धीरे क्या होगा कि आप जो गुनाह 10 बार करते थे, वो 5 बार 9 बार करना शुरू कर दोगे, 8 बार करना शुरू कर दोगे, और एक वक्त वो आएगा कि आप उस गुनाह को बिल्कुल छोड़ दोगे। अब देखिए, हमारा और आपका दिल भी, जाहिर है सबका दिल करता है फजर में सोना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फजर में मन हो रहा है सोने का, और मन होगा डेफिनेटली। हदीस से ये बात साबित है, हुजूर हुजूर के इरशाद है ना हदीस में, कि जो
آدمی فجر کی نماز میں نرم اور گرم بستر چھوڑ کے سردی میں جاتا ہے، اس کی طبیعت نہیں ہو رہی لیکن پھر بھی وہ نماز کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ پتہ ہی چلا کہ دل نہیں چاہے گا۔ اب جو دل کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلا لے گا وہ کامیاب ہے، اور جو نفس کی خواہش کو اپنا سب کچھ مان لے گا وہ ناکام ہے۔ تو یہ چیز تو ہمیں کرنا پڑے گی، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، محنت کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں ملتی۔ تھوڑی سی آپ پریکٹس کرو گے، پریکٹس کا گیم ہے سب کچھ جو بھی ہے۔ ہم لوگوں نے، مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ہم شروع سے ایسے ہی تھے، ہم نے اپنے ساتھ پریکٹس کی ہے۔ پریکٹس کیسے کی ہے کہ طبیعت اس چیز کی کر رہی ہے تو ہم نے اپنے آپ پہ غور کیا۔ مثال کے طور پہ کبھی موبائل زیادہ یوز کر لیا تو اپنے آپ میں غور کیا، یار موبائل آج اتنا چلا لیا، کل موبائل کم چلانا ہے۔ اب من ہو رہا ہے پھر بھی موبائل نہیں چھو رہے ہیں۔ اب دیکھیے آپ 47 منٹ 50 منٹ ہو چکے ہیں لیکن مفتی صاحب نے بھی اپنا موبائل نہیں چھوا، میں نے بھی نہیں چھوا، ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، حالانکہ ہم بھی موبائل چلا سکتے ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہم چھوڑے ہوئے ہیں گھنٹے سے موبائل، یہ ہمارا پریکٹس ہے ہماری، اور کچھ نہیں ہے۔ اور جب بندہ یہ پریکٹس اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ تو وہ حضرات جو زنا کے عادی ہیں، جو شراب کے عادی ہیں، جو پارٹیز کے عادی ہیں، ان کو کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ سے پریکٹس کرنی ہے، اسٹرگل کرنا ہے اور اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ تو پھر انشاءاللہ آپ کا نفس، آپ کی باڈی، آپ کی روح، آپ کی ڈیزائرز، آپ کا مائنڈ آپ کے کنٹرول میں ہوگا۔ آپ جیسے چاہو گے پھر ویسا سوچ لو گے، لیکن اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی، کوئی جادو مندر چھو منتر نہیں ہوگا۔ جی مفتی صاحب۔ بالکل بے شک آپ نے صحیح کہا ہے کہ بھئی نفس وہی ہے نا، وہ کہ بڑا اس طرح کو شعر ہے، بڑا تیر مارا جو نفس امارہ کو گر مارا، اس طرح کا کوئی شعر ہے وہ۔ تو اس میں یہی ہے کہ بھئی ہاں، نہنگو ازدہا نیر شر مارا تو کیا مارا، ملا دیجئے کچھ نہ کچھ، ہاں، بڑا تیر مارا اگر نفس امارہ کو مارا، تو اس طرح کا شعر ہے وہ۔ کبھی جو ہمارا جو نفس امارہ ہے تو اس کے اوپر اگر آپ کنٹرول کر لیتے ہیں اور اس کو اگر آپ قابو میں کر لیتے ہیں تو اصل تو آپ کا کمال یہ ہے۔ اور غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید وہ ایک ایسی حدیث بھی ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، دوسرے کو چت کر دے، بلکہ وہ ہے جو اپنے غصے پر جو ہے قابو پا لے۔ تو چونکہ غصہ وغیرہ یہ بھی سب اپنے نفس اور طبیعت کی اسی سے ہوتے ہیں، اپنے ذہنوں کی اس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اگر آدمی اپنے نفس پر کنٹرول کر لے، طبیعت پر کنٹرول کر لے اور اس کو سنت و شریعت کی طرف موڑ دے تو اصل کامیابی یہی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ بھئی بغیر اسٹرگل کے، بغیر محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اسی کے لیے شریعت میں ایک لفظ مجاہدہ استعمال ہوتا ہے۔ تو مجاہدہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ بھئی آدمی اس قدر محنت کرے کہ اس کا شمار اولیاء اللہ میں ہونے لگے، قطب ابدال میں ہونے لگے، بزرگوں میں ہونے لگے، اولیاء، پیر کامل اور ان سب چیزوں میں اس کا ہونے لگے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب چیزیں عمر بھر کی ریاضت لگتی ہے۔ اتنا وہ ایک چھوٹا سا بچہ، اس کی ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے نا، وہ مدرسے کا بچہ تھا، وہ کپڑے دھل رہا تھا، تو اس کو دیکھ کے بڑا ترس آیا، میرے خیال سے 8-9 سال کا بچہ ہوگا، تو اس پہ کسی نے یہ شعر لکھا تھا کہ عمر بھر کی ریاضت لگتی ہے صاحب، اتنا آسان نہیں ہے عالم بننا۔ تو بہرحال دوسرا مصرع تو کچھ اور ہے اس کا، لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ بھئی بڑی ریاضت لگتی ہے، محنتیں لگتی ہیں، تب جا کے نفس اپنے قابو میں آتا ہے، کنٹرول میں ہوتا ہے، اور تب جا کے اولیاء اللہ کے آدمی مقام پر فائز ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے نیو ایئر کا موقع ہے جہاں اس پہ بہت ساری خرافات ہوں گی۔ ہماری دعا ہے تمام اہل اسلام سے، جہاں جہاں تک بھی ہماری آواز پہنچے، سب سے ہماری یہ گزارش ہے کہ بھئی ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ اسلامی کلچر نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو نئے جو کیا کہتے ہیں اپنا اسلامی سال ہے، اسے بھی اس طریقے سے اتنی خرافات کے ساتھ میں منانے سے منع کیا گیا ہے، اس کو بھی اس طریقے سے سیلیبریٹ کرنے کا جواز نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ یہ اچھا، یہاں پر میں ایک اور وضاحت کر دوں، مفتی صاحب آپ تائید فرمائیں۔ کچھ مطلب یہ تو ویسی بات چل رہی تھی، اصلاحی بات چیت چل رہی تھی، یہ مسئلے مسائل کے تعلق سے بھی ہے۔ ہمارے یہاں عموماً ایک طبقہ وہ ہے جو افراد کے اندر مبتلا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو تفرید کے اندر مبتلا ہے۔ افراد والے تو وہ لوگ ہیں جو جیسے کہ آپ نے بتایا بھائی شرابیں پیئیں گے، محفلیں، ناچ گانے، دنیا بھر کی چیزیں ہیں، تو وہ تو افراد کے اندر مبتلا ہے، تفرید کے اندر مبتلا ہے۔ افراد والا ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اس انگریزی سال کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، مطلب اس نے اس کی بالکل حیثیت ہی ختم کر دی ہے۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں کا سال ہے، وہ یوں کہتے ہیں کہ انگریزوں کا سال ہے، اور بلکہ بعض لوگوں سے میں نے یہ یہاں تک کہتے سنا ہے
کہ جی ہیپی نیو ایئر کہنا، اس سے بھی آدمی کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، چونکہ یہ انگریزوں کا سال ہے اور آپ ان کو مبارکباد دے رہے ہو، آپ ان کو وہ کر رہے ہو. تو یہاں پر میں یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ بھئی دیکھیے، میں نے شروع میں وضاحت کی تھی کہ ہمارے یہاں رائج یہ 2 کیلنڈر ہیں، ایک انگریزی کیلنڈر، ایک اسلامی کیلنڈر. تو جو انگریزی جو کیلنڈر ہے نا، جسے ہم عیسوی سال کہتے ہیں، تو یہ اصل میں انگریزوں کا نہیں ہے، اس کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے. ہاں، اس بالکل کی نسبت بالکل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے. یہ الگ بات ہے کہ بھئی آج کل معاشرے میں اور دنیا میں اس کا رواج اور چلن زیادہ ہے، تو جی صرف جی جی اس وجہ سے اس کا انکار کرنا یا اس کے مخالف ہو جانا تو یہ شرعی جی اعتبار سے صحیح نہیں ہے. یہ اس کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، ایک جلیل القدر نبی اور رسول سے ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام ان کے نبی ہیں، ایسے ہی ہمارے بھی نبی ہیں، اور قرب قیامت میں آئیں گے تو وہ امت کی رہبری کریں گے، رہنمائی کریں گے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، صحیح احادیث کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. تو اس وجہ سے اس کا انکار کر دینا کہ انگریزوں کا سال ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ عیسوی ہمارا بھی سال ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں زیادہ ترجیح جو دینی ہے وہ اسلامی سال کو دینی ہے، کیونکہ اس کی نسبت ہمارے اور پوری دنیا کے فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تو جی جی ترجیح اسی کو رہے گی اور ہمارے معاملات بھی اسی کے ساتھ میں ہونے چاہیے. بلکہ علماء نے یہاں تک نقل کیا ہے کہ اسلامی تاریخ کو یاد کرنا یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے، اگر کوئی بھی یاد نہ رکھے تو پوری امت گنہگار ہوگی. اور بعض علماء نے یہ تجربہ نقل کیا ہے کہ جو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اپنے معاملات انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں برکت عطا فرماتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ اگر ہم اس کے اعتبار سے اپنے معاملات کو انجام دیتے ہیں تو ہماری ماضی سے، ہماری تاریخ سے، اور جو ماضی میں واقعات پیش ہوئے، جنگ صحابہ کے کرام کے بہت ساری چیزیں جو ہوئی ہیں، تو ان کی یاد ہم کو تازہ ہوتی ہے. تو ماضی سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا رہتا ہے جب کہ ہم اردو تاریخ اور اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اپنے معاملات کو انجام دیں تو. اور وقت کے اندر برکت ہوتی ہے، چیزوں کے اندر برکت ہوتی ہے، جو علماء نے اپنے تجربات بیان کیے ہیں. اچھا جی مفتی صاحب، یہ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ میں آپ کے ذریعے سے اس کی وضاحت چاہوں گا کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہیپی نیو ایئر، تو کیا ہم مسلمانوں کے لیے یہ لفظ کہنے کی گنجائش ہے؟ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ دیکھیں مفتی صاحب، میں نے تو جیسے کہ شروع میں یہ بات کہی کہ کوئی بھی چیز جو ایک سمجھدار آدمی کی پہچان ہی ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی لفظ بولتا ہے تو وہ بے معنی نہیں ہونا چاہیے، وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے وہ بے معنی نہیں ہونا چاہیے. اور اسلام نے بھی ہمیں یہ تعلیم دی، من حسن اسلام المرئی ترک ما لا یعنی. اسلام کی خوبی میں سے، آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ بات ہے کہ جن چیزوں کا کوئی مطلب نہیں بنتا ان چیزوں کو وہ چھوڑ دے. اب سوال یہی ہوتا ہے کہ اس پیمانے کے ذریعے ہم ہر چیز کو جانچ سکتے ہیں. بے سمپل شک، ہے، اپنے قول کو بھی جانچ سکتے ہیں، اپنے فعل کو بھی جانچ سکتے ہیں. میں بے یہاں شک، لیپ ٹاپ پر بیٹھا ہوا اس وقت جو بات بول رہا ہوں، اس کو جانچ سکتا ہوں میں کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. میں جو بات بول رہا ہوں اس سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے، مجھے بھی نفع پہنچ رہا ہے، میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں، اور جب بات بولی جاتی ہے تو دل میں جم بھی جاتی ہے، تو اس کا فائدہ ہے. تو بے شک. ڈیفینیٹلی یہ بات بالکل صحیح ہے، ایسا کرنا بھی صحیح ہے. ہیپی نیو ایئر آپ بول رہے ہو، اسٹیٹس لگاؤ گے، کتنا منٹ آپ کے خرچ ہوں گے؟ تو جیسے کہ ایک چراغ جلانے والا بولتا ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ چراغ جلانا یہ پیسے کی بربادی ہے. وہ کہتا ہے بھیا پیسے کی بربادی کیسی ہے؟ کیسے 50 پیسے کا بھی ایک چراغ نہیں آتا تھا. مجھ سے ہی بولتے ہیں 1,00,000 لوگوں نے اگر چراغ جلایا تو 50 لاکھ روپے جل گئے. تو اگر بے شک. ایک آدمی اگر اپنے اکارڈنگ ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے تو وہ غلط دیکھ رہا ہے. ایک چیز جو رائج ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں کہ وہ آپ کے بچوں سے گھومتی ہوئی، آپ کی پوری فیملی سے گھومتی ہوئی، آپ کے پورے محلے میں گھومے گی. تو آپ ہیپی نیو ایئر میں اسٹیٹس جب لگاؤ گے تو یہ کہاں کہاں تک جائے گا، اس میں کتنے لوگوں کا ٹائم خرچ ہوگا. پھر آپ وہی والی بات آ جاتی ہے کہ جو چیز اتنی سی ہوتی ہے، ہماری پھر جو آنے والی جنریشن ہے وہ اس کو اتنا کر دیتی ہے، پھر وہ اتنا ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے ایسے ہوتے نہ جانے کہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو بات یہی ہے کہ بات ناجائز اور صحیح اور غلط کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس سے ہمارے معاشرے پر اثر کیا پڑتا ہے. فضول چیزوں کو رواج پہنچتا ہے، فضول چیزوں کا ہمارے گھر میں ایک ماحول بن جائے گا. بچے دیکھیں گے اماں کے اسٹیٹس پر لگا، ابا کے، تو وہی والی بات آئے گی، بچوں کا بچپن سے ہی مزاج بنے گا کہ یہ چیز کوئی اہم ہے. پھر جب وہ سمجھ بھی بے جائیں شک. گے تو سمجھ جائیں گے کہ جب ہمارے اماں ابا فضول چیزوں میں لگے ہوئے تھے تو ظاہر ہے فضول چیزوں میں تو سب کو مزہ آتا ہے، پوری دنیا کو فضول چیزوں میں مزہ آتا ہے. فضول چیزوں میں سب سے زیادہ انٹرسٹ آتا ہے. میں نے جیسے کہا کہ طبیعت لگتی ہی ان کاموں کی طرف ہے جو ہمیں ناکامی کی طرف دھکیلتے ہیں. تو ہمیں بے دیکھنا شک. یہ ہے کہ کس چیز سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے. اور ایک ہوتا ہے مفتی صاحب کہ ہماری ذات تک کوئی چیز ہو، ایک ہوتا ہے کہ جس کا افیکٹ جو ہے پورے معاشرے اور ہمارے پورے گھر پہ پڑتا ہے. تو ہیپی نیو ایئر اگر دیکھا جائے شرعی اعتبار سے
تو جائز ناجائز کہنا بڑا آسان ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہمارے اوپر، ہماری فیملی کے اوپر جو مرتب ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، بہت بڑے خطرناک ہیں وہ، جو بے فضول شک چیزوں کو، بکواس چیزوں کو، جو ٹائم کی بربادی کو رواج دینے والے ہیں۔ اسی لیے اس پہلو سے ہمیں دیکھنا چاہیے، شرعی اعتبار سے ہر چیز نہیں دیکھی، شرعی اعتبار سے مین جائز ناجائز کے اکارڈنگ ہر چیز نہیں دیکھی جا سکتی۔ بعض چیزیں شریعت نے ناپسند فرمائی ہیں، تو شریعت کا بے شک ناپسند فرمانا ہی اس بات کی علامت ہے کہ وہ چیز انسانوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اور اس کے لیے صحیح پیمانہ شریعت نے بتا دیا کہ جس چیز کا کوئی نفع نہ ہو۔ اب آپ بے شک ہیپی نیو ایئر بول رہے ہو، اس سے نہ تو کسی کے دل کو خوشی مل رہی ہے، نہ اس سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، نہ اس سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، نہ اخروی فائدہ ہو رہا ہے۔ میں آپ سے بولتا ہوں مفتی صاحب گڈ مارننگ، تو ایک فائدہ ایسا ہے، میں نے آپ سے گفتگو کی شروعات کی، میں نے آپ سے بولا مفتی صاحب خیریت ہے، تو اس کا فائدہ ہے کہ میں نے آپ سے خیریت معلوم کی، آپ کو اچھا لگا۔ ہیپی نیو ایئر سے کس کو اچھا لگتا ہے، میرے یہ نہیں سمجھ آیا، کسی کو نہیں اچھا، نہ تو اللہ کو اچھا، تو اللہ کو تو وہی چیز اچھی لگیں گی جو جس سے دین کا یا دنیا کا نفع ہو، یا بے میں کوئی شک میسج کر رہا ہوں آپ کو تو وہ میسج آپ تک پہنچ رہا ہے۔ ہیپی نیو ایئر جو میں بول رہا ہوں وہ کسے بول رہا ہوں، بھول کسے رہا ہوں، میں اسٹیٹس میں لگا رہا ہوں، کسے بول رہا ہوں، تو وہ فضول سی بات ہے۔ اس معنی کر کے یہ چیز جو ہے وہ مناسب سی معلوم نہیں ہوتی، اس کے بولنے کا کوئی لاجک نہیں بنتا ہے۔ ماشاء اللہ، ہاں، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح وضاحت ہے، اور ماشاء اللہ آپ نے بڑے اچھے سے ایکسپیرینس کو کر دیا ہے۔ اچھا، اور تو ظاہر سی بات ہے کہ اس موقع پر جو آپ نے مفتی صاحب اتنی قیمتی باتیں ماشاءاللہ ہم لوگوں نے کچھ میرے ذہن میں آئی، کچھ آپ کے ذہن میں آئی، کچھ لوگوں کے کمنٹ سے یہ باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ کوئی لوگوں کو بتا رہے ہیں، بلکہ یہ ایک ڈسکشن ہے کہ آخر ہم جو جی کر جی رہے ہیں بالکل وہ کس بالکل حد تک صحیح ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اب دیکھیں، یہ تو آپ نے بڑے بڑے شہروں کی بات کر لی، چھوٹے چھوٹے شہروں کی جب طرف ہم آئیں گے تو وہاں کیا ہوتا ہے، ابھی ہم جس ایریے میں ہماری مسجد ہے تو وہاں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، لیکن کیا ہوگا، کل جو ہے بڑی بڑی الماریاں رکھی جائیں گی، چندہ کیا جائے گا، اور پھر اتنی زبردست آواز میں چوری کی لائٹ سے زبردست طریقے سے ڈی جے ساؤنڈ بجائے جائیں گے۔ تو بالکل یہ ہمیں ان ایریے کی ان لوگوں کے بارے میں بھی کچھ باتیں آپ عرض کریں۔ جی جی، وہ مجھے ایک کہاوت یاد آ رہی ہے کہ مطلب ایک صاحب کسی گاؤں میں جا کے مہمان ہوئے، تو انہوں نے کھانے کے ساتھ میں لمبا ڈنڈا ان کے پاس میں لا کر کے رکھا، تو وہ بڑے متعجب ہوئے کہ یار کھانے کے ساتھ میں ڈنڈے کا کیا تعلق ہے، اتنا لمبا جو ڈنڈا لا کے رکھے ہیں میرے ساتھ میں۔ تو وہ ڈر گئے، یار ایسا تو نہیں ہے کہ کھانا کھلا کے پھر پیٹنا شروع کر دیں۔ تو ان کے ذہن میں آیا کہ یار اس کی مطلب وجہ پوچھے کہ کھانے کے ساتھ میں ڈنڈے کا کیا مطلب ہے۔ تو اس کی تحقیق کرتے گئے تو آخر میں آ کر کے یہ بات واضح ہوئی کہ جی کسی زمانے میں، کبھی دادا پردادا کے زمانے میں، کھانے کے ساتھ میں جو ٹوتھ پک ہوتی ہے نا، کبھی آدمی نے کھانا کھایا تو دانتوں سے وہ نکال لے، تو وہ ٹوتھ پک رکھی جاتی تھی کھانے کے ساتھ میں، کبھی مہمان نے کھانا کھا لیا، اب اس کو دانت کریلنے ہیں تو اس اپنا ٹوتھ پک سے، لکڑی کی، اس سے وہ اپنا نکال لے۔ اب کسی موقع پہ کیا ہوا کہ وہ ٹوتھ پک نہیں ملی تو کسی نے اس سے بڑی لا کر کے رکھ دی، جھاڑو کی سیخ لا کر کے رکھ دی، کبھی جھاڑو کی سیخ نہیں ملی تو اس نے تھوڑا اور بڑا لا کر کے رکھ دیا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ حالات کے بدلتے بدلتے وہ ایک وقت ایسا آ پہنچا کہ لوگوں نے کھانے کے ساتھ میں ڈنڈا لا کر کے رکھنا شروع کر دیا۔ تو چونکہ صحیح بات ان کو پتہ نہیں تھی تو وہ رسماً رواجن وہ چیزیں چلتی رہی، اور اپنا ایک وقت ہوا آیا کہ لوگ اصل چیز کو بھول ہی گئے اور اس طرح کی رسمیات کے اندر فضولیات میں پڑ گئے کہ جن کا ان کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ ہے کیوں اور یہ ہے کیا۔ تو آپ نے صحیح کہا ہے کہ یہ چیزیں چلتے چلتے معاشرے میں اس طرح کی بہت ساری غلط چیزوں کے رواج پڑنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ جیسے آپ نے کہا بھائی چھوٹے شہر ہیں، وہاں پھر یہ چیزیں آئیں گی، ان کی دیکھا دیکھی، پھر یہ سارے وہ کاروبار ہونے لگیں گے پھر جو ایک اعتبار سے، شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ پٹاخوں کے کاروبار ہے، ٹھیک ہے، لڑکے لڑکیوں کو گفٹ دینے کے کاروبار ہیں، اور ایسے ہوٹلز ایسے بننے لگیں گے، باقاعدہ اس طرح کے ہوٹلز ہیں ممبئی میں جن کو ڈیٹنگ پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ ڈیٹنگ پوائنٹ، ان کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ سے چوری چھپ پہ آپ آؤ، یہاں ہم آپ کو سیکورٹی کے ساتھ میں آپ کو جو بھی کرنا ہے وہ آپ یہاں کے کر لو۔ تو وہی بڑے شہروں کی دیکھا دیکھی، وہ ساری چیزیں اور وہ ساری گڑبڑیات جو جن سے گاؤں دیہات کے سادہ مزاج اور سادہ لوگ واقف نہیں ہیں، وہ ساری خرافات پھر وہاں پہنچ جائے گی۔ اب اس میں شرعی اعتبار سے بھی نقصان ہے، اور اخلاقی اور سماجی اعتبار سے بھی نقصان ہے، اور پیسے پانی کے اعتبار سے بھی نقصان ہے، اور عزت کے اعتبار سے بھی نقصان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہیں سے نکل کر کے جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کا ذریعہ ہم ہی بنے ہیں۔ آپ نے کہا بڑے شہروں میں ہے، واقعی یہ بڑے شہروں میں بہت زیادہ ہے، تو اگر وہاں وہ چیز قابو میں آ جائے تو شاید وہاں تک نہ پہنچے۔ تو سب سے زیادہ تو مطلب یہ زیادہ میسیج تو یہ باتیں ہمارے انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جہاں شہروں میں اس طرح کے یہ رواج پڑے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ
اس پہ یہ چیزیں منائی جاتی ہیں بڑے لیول پہ، تو وہاں اگر کنٹرول کر لیا جائے تو شاید گاؤں دیہات تک ان کا اتنا نقصان نہ پہنچے، کیونکہ گاؤں دیہات کوئی بیچارہ آتا ہے شہر میں، وہ جو یہاں دیکھتا ہے پھر وہاں جا کے وہ کرتا ہے، پھر اس کی دیکھا دیکھی اور لوگ کرتے ہیں، تو آہستہ آہستہ پھر وہی چیزیں مطلب رسم و رواج بنتی چلی جاتی ہیں، اور معاشرہ پھر اسی میں جھگڑا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ ایک وقت ایسا آتا ہے وہ لگتا ہے کہ یار یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک جزو ہے، اہم جزو ہے یہ ہمارا، تو اس لیے ان باتوں پہ بالکل روک تھام بہت ضروری ہے۔ اور مفتی صاحب اس سے بھی ہم لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ گناہ کرتے وقت خاص طور پر جو اجتماعی گناہ ہوتے ہیں، جیسے نیو ایئر پر جو پارٹی ہوتی ہے، آپ جب بار وغیرہ کے جو پارٹی وغیرہ کے سین ہوتے ہیں یوٹیوب پہ دیکھے ہیں میں نے، تو جی کس جی طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں اور کس طرح سے کھلم کھلا گویا کہ عمل کے ذریعے ہم لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سے مقابلہ کریں گے، ہم اللہ سے مقابلہ بے کریں شک گے، لڑکے لڑکیاں شراب کے نشے میں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے پوری پوری رات زنا چلتا ہے۔ اچھا یہ ذرا ہمارے مسلمان نوجوان سوچیں کہ اگر ایسے موقع پر خدا نخواستہ سانس رک جائے، دل کی دھڑکن تھم جائے تو کیا بنے گا؟ سنبل کا ایک واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ سنبل میں جس ٹائم میں پڑھ رہا تھا وہاں اجاری میں، تو اس وقت کا ایک واقعہ، بڑا پیسے والا آدمی تھا، تو اس نے رات بھر، اس کے یہاں کوئی پروگرام تھا، مسلمان تھا، تو اس نے رات بھر کوئی ڈانس کروایا، رات بھر ڈانس کروایا، تو ناچنے والی جو لڑکیاں آئی تھی تو وہ ناچ رہی تھی، پوری رات وہ ناچی، پوری رات وہ ناچی، اور یہ صاحب شراب کے جام چل رہے تھے دوستوں کے ساتھ۔ تو جب فجر کی اذان ہوئی تو وہ ڈانس کرنے والی لڑکیاں رک گئیں ڈانس کرتے ہوئے، تو جب وہ رکیں تو وہ سیٹ کہنے لگا کہ کیوں رک گئی؟ تو اس نے کہا کہ سیٹ جی ذرا اذان ہو رہی ہے، اذان ہو جائے اس کے بعد میں شروع کرتی ہوں۔ تو اس سیٹ نے غصے میں آگے کہا رہے یہ تو روزانہ ہوتی ہے، تو ڈانس کر۔ تو جو اس نے یہ بات بولی ہے اس کی فوراً اسی وقت روح قبض کر لی گئی اور فوراً اس کا انتقال ہو استغفر گیا۔ اللہ۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ کسی لڑکی کے ساتھ لپٹا چپٹی کرتے ہوئے، کسی لڑکی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے، شراب کے نشے میں خدا نخواستہ زلزلہ آ جائے، کوئی بھوکمپ آ جائے، یا خدا نخواستہ جو ہے کوئی ہم ایکسیڈنٹ ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ ہمارے ساتھ پیش آ جائے جس میں ہماری جان نکل جائے، تو ہمارا بنے گا کیا؟ اس طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے، جبکہ ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ جا رہا تھا گاڑی پہ، ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا، ایسے زلزلہ آیا تو سارے لوگ دب گئے، پورا گھر گر گیا تو سب ختم ہو گئے۔ تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ پوری رات پوری دنیا میں جو ہے اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، خدا نہ خواستہ اگر اللہ کا غضب نازل ہو گیا اور میرے اوپر ہی نازل ہو گیا تو میرا بنے گا کیا؟ تو یہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، مسلمان لڑکیوں کو سوچنا چاہیے، مسلمان نوجوانوں کو سوچنا چاہیے، اور ایک مسلمان نوجوان کو یہ سوچنا چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسلمان لڑکی ہے، غیر مسلم لڑکی ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، میں اگر یہ کام کسی لڑکی کے ساتھ کر رہا ہوں، تو میں شراب پی رہا ہوں بار میں، تو گویا کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام یہ ہے۔ غیر مسلم جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے اور حدیثوں میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ یہی وجہ بے ہے شک کہ آج مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کر لوگ یہ جج کر رہے ہیں کہ اسلام یہی ہے۔ مسلمانوں کے اسلام محلوں یہی کی ہے، صحیح۔ گندگیاں، مسلمانوں کا ان ایجوکیٹڈ ہونا، مسلمانوں کا غلط سلط عمل کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ جج کر رہے ہیں ساری چیزوں کو دیکھ کے کہ یہ اسلام ہے۔ تو گویا کہ ہم سیلیبریٹ کر کے اور نیو ایئر کی رات میں غلط کام کر کے لڑکیوں کے ساتھ شراب کے نشوں میں مدہوش ہو کے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اسلام ہے، اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اسلام ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا کے لیے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، آپ حضور کے فالوورز ہو، حضور کے ماننے والے ہو، آپ کو تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے آخر میں کیا ہوں، میں جو کام کروں گا اس کا دھبا کس پر لگے گا، یہ بے جو شک ڈائریکٹ بات کس پر جائے گی۔ یہ چیز ہمارے مسلمان نوجوانوں کو، مسلمان لڑکیوں کو، اسکول والوں کو سمجھنا ہے، کوچنگ والوں کو سمجھنا ہے، ٹیچرز کو سمجھنا ہے، جس فیلڈ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو سمجھنا ہے۔ چلو اگر تمہارا دل نہیں مان رہا، تم منانا چاہتے ہو، سیلیبریشن کرنا چاہتے ہو، گیدرنگ مت کرو، چلو گیدرنگ بھی تم سے ہو رہی ہے لیکن خدا کے لیے شراب مت پیو۔ جو بالکل کھلم کھلا قرآن نے جن چیزوں کو حرام کہا ہے ان سے تو بچو یار، کم از کم زنا سے کبیرہ بچو، گناہ۔ شراب سے بچو۔ ہاں ہاں، جو چیزیں ایسی ہیں کہ چلو ٹھیک ہے نہیں مان رہا دل تو آپ نے پارٹی کر لی، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم وہاں شراب تو نہ ہو، زنا تو نہ ہو، آپ کم از کم اپنی پاک دامنی کا، پہلے زمانے میں ہم نے سنا تھے کیا
جی شاید مفتی قاسمی کو کچھ نیٹ ورک کا مسئلہ اور ایشو ہو گیا ہوگا. تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہی ہے کہ بھئی نیا سال شروع ہو رہا ہے تو ایسے میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ پچھلا سال ہمارا کیسا گزرا اور آنے والے سال میں ہمیں کیا کرنا ہے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، بھئی اس سے پہلے اپنا حساب کر لو کہ قیامت میں تم سے حساب لیا جائے. تو یہ زندگی دی تھی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، تو ہم نے سوچنا ہے کہ اس کو ہم نے کتنا اللہ کی فرما برداری میں ہم نے اس کو استعمال کیا اور کتنا ہم نے اس کو نافرمانی میں اور گناہوں میں استعمال کیا. آج بھی زندگی ہے، سانس چل رہی ہے، اللہ کی نعمت ہے، تو اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو اللہ کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں اس کو خرچ کریں اور یہاں سے اعمال کا اتنا ذخیرہ لے کر کے جائیں کہ کل قیامت میں ہمیں دوسروں کے سامنے مانگنا نہ پڑے کہ یار ایک نیکی دے دے، 2 نیکی دے دے تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں. تو یہ کہا گیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوئیں گے وہی کل کو وہاں کاٹیں گے. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم یہاں کیا بو کر کے جا رہے ہیں. ہم یہاں برے اعمال، بد اخلاقیاں، فتنہ، فساد، گناہ یہ سب بو کر کے جا رہے ہیں کہ اچھے اخلاق، خوش خلقی اور لوگوں کے ساتھ میں اچھا بیہیویئر، اچھا مشورہ، سماج میں اچھی ریپوٹیشن، یہ سب چیزیں ہم کیا دے کر کے جا رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر بات ہے. تو دوستو سال بدل رہا ہے اور سال بدلتے جائیں گے، ہماری زندگی ایسے ہی کم ہوتی جائے گی. تو ہم کو دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی آیا صحیح جگہ استعمال ہوئی ہے جیسی شریعت چاہتی ہے یا غلط جگہوں میں استعمال ہوئی ہے. دیکھیں وقت ہے، روزانہ گزر رہا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ گزر رہی ہے زندگی مثل برف کم، گزر رہی ہے زندگی مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم. تو آہستہ آہستہ گزر رہی ہے. غالباً حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے ایک برف والے سے بڑا اچھا سبق حاصل کیا. وہ برف بیچ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں میرے پاس سے جلدی لے لو، میرے پاس ایسی چیز ہے جو لمحہ بلمحہ ختم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ برف آہستہ آہستہ پگھلتا رہتا ہے، گھلتا رہتا ہے. تو مجھے احساس ہوا کہ بھئی زندگی بھی ایسی ہے کہ یہ ہر آن ہر لمحہ کیا ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں تو زندگی بڑھ رہی ہے. تو عزیزو زندگی بڑھ نہیں رہی ہے، زندگی کم ہو رہی ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے. غالباً 2 چیزوں کا ذکر ہے جن میں سے ایک فرمایا کہ بڑھاپا. 2 بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج نہیں ہے، جن میں سے فرمایا ایک بیماری کیا ہے، بڑھاپا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. بڑھاپے کے بعد میں سیدھا موت ہے. تو آج کل تو موت کا ہی کوئی بھروسہ نہیں ہے. بچوں کی آ رہی ہے، جوانوں کی آ رہی ہے، تو بڑھاپے تک کوئی پہنچے گا نہیں پہنچے گا پتہ نہیں ہے. تو کب ہماری زندگی ختم ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے. جوانی میں نہیں آئی تو بڑھاپے میں تو آنی ہی آنی ہے، چونکہ اس کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں سوائے موت کے. تو اس سے پہلے کہ ہمارے اعضاء جواب دے جائیں، ہمارے اندر اللہ کی عبادت کرنے کی ہمت نہ رہے، طاقت نہ رہے، اس سے پہلے اللہ کو راضی کر لیں. دوستو یہ زندگی ملی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے. اسے فضولیات میں نہ گزاریں. وقت کیا ہے، پہیہ چل رہا ہے آہستہ آہستہ اور قیامت کی طرف بڑھ رہا ہے. ہم ہر دن قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب صرف قیامت ہی آئے گی، کوئی نئی لائف شروع ہونے والی نہیں ہے. لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ہماری بھی عمریں ختم ہو رہی ہیں اور دنیا کی عمر بھی ختم ہو رہی ہے. دنیا بھی گھٹتی جا رہی ہے اور پتہ نہیں کتنے سال باقی ہے، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 1000 سال، پتہ نہیں ہے کسی کو کتنے سال باقی ہیں. کبھی بھی قیامت آ سکتی ہے. تو اس سے پہلے اپنے پاس اعمال کا ذخیرہ لے لیں، اپنی آخرت کی تیاری کر لیں تاکہ کل کو ہمیں وہاں قیامت میں پچھتانا نہ پڑے. تو یہ چند باتیں تھی نیو ایئر کے حوالے سے. کچھ لوگوں نے سوالات کیے تھے اور اس تعلق سے یہ بڑا اچھا ماشاءاللہ رہا ہے یہ پروگرام. تو بعض احباب نے مشورہ دیا تھا. بلکہ میری گزارش ہے کہ اگر کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی اس طرح کی بات آئے، کوئی پوائنٹ آئے کہ جس میں مفتیان کرام کا مشورہ ہونا چاہیے، اس طرح کا پروگرام ہونا چاہیے، ڈسکس ہونا چاہیے، تو وہ کمنٹ میں ہمیں لکھ دیا کرے تاکہ سوچ وچار کر کے مشورہ کر کے اس طرح کا پروگرام رکھ لیا کریں، جس سے ہماری ذات کو بھی نفع پہنچے اور آپ لوگوں کو بھی نفع پہنچے. تو آج 30 دسمبر ہے، کل آخری دن ہے یہ سال کا، نیا سال شروع ہو جائے گا. تو ہم نے دیکھنا ہے ہم نے کیا کمایا کیا کھویا. باقی یہ تو زندگی گزر رہی ہے، آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. کیا اعمال کا ذخیرہ ہم لے کر کے گئے، کیا نہیں لے کر کے گئے، یہ معنی رکھتا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہمارے ساتھ مفتی احمد قاسمی جڑے ہوئے تھے. ایک اور ساتھی جڑنا چاہ رہے تھے مگر شاید کچھ ٹیکنیکل ایشو تھا جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو پائے. اور باقی دیگر مفتیان کرام شاید کہیں مصروف رہے ہوں گے. باقی دعوت تو سب کو دی گئی تھی لیکن صرف ہمارے ساتھ مفتی احمد قاسمی صاحب ہی جڑ سکے ہیں. تو بہرحال یہ تھا ہمارا پروگرام، کافی لمبا ہو گیا ہے. تو معذرت کے ساتھ میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ چیزیں آپ خود بھی سمجھیں، دوسروں کو بھی سمجھائیں. ہمارا جو پروگرام ہے دوسرے حضرات تک شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی یہ دینی باتیں سنیں سمجھیں اور وہ بھی اسلام کو صحیح سمجھے کہ اسلام کیا کہتا ہے اس طرح کے مواقع پر.
تو بعض لوگوں نے کچھ اور مسائل بھی پوچھے تھے، تو میں فی الحال ان کا جواب نہیں دے رہا ہوں، چونکہ ہمارے پروگرام نیو ایئر کے حوالے سے تھا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بس اسی ضمن میں رہے اور اسی میں رہے، نہیں تو پھر کیا کہتے ہیں نا، کھچڑی پک جائے گی کہ بھئی نیو ایئر کا بھی ہے، طلاق کے مسائل بھی ہیں، نماز کے مسائل بھی ہیں۔ تو آپ حضرات کے جو یہ طلاق وغیرہ کے کچھ لوگوں نے بعض مسائل پوچھے ہیں، تو ہمارا جو اتوار کو پروگرام ہوتا ہے نا، تو آپ اس میں تشریف لائیں، اور وہاں چونکہ وہ سیشن ہی صرف سوال جواب کا ہوتا ہے، تو آپ کے جو بھی مسائل ہیں تو آپ وہاں تشریف لائیں۔ اسی 9:30 بجے ہمارا شروع ہو جاتا ہے ہر اتوار کو، 9:30 بجے عشاء کے بعد میں شروع ہوتا ہے، تو آپ تشریف لائیں، آپ کے جو بھی سوال جواب ہوں گے تو انشاءاللہ وہاں ان کو ہم مل بیٹھ کر کے حل کریں گے۔ تو چلیے اب مجھے بھی اجازت دیجیے، 11 بج چکے ہیں، اور آپ حضرات کو بھی کسی کو سونا ہوگا، کسی کو کھانا ہوگا، کسی کی اور دوسری مصروفیات ہوں گی۔ تو چلیے آخر میں بس اس دعا کے ساتھ میں ہم اپنے پروگرام پہ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھی لمبی عمر دے، صحت عافیت والی عمر دے، اور ہماری جوانی کو، مال پانی کو اپنی عبادت میں، اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ صحیح سمجھ دے، علم دے، اور علم کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بس یہی چند باتیں عرض کرنی تھی۔ میں محمد معمور بدر، مظاہر قاسمی، آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل مفتی بدر آفیشیل پر۔ چلیے ناظرین، آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کسی اور پروگرام میں، کسی اور ٹاپک پہ، کسی اور عنوان پہ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔